السلام علیکم ویورز، میں حسمان زید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ڈائجسٹ ورلڈ میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ تو جناب شعاع آ گیا ہے حسنہ حسین کا ناول عصر یسریٰ کی 22 ایپیسوڈ لے کر۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حفصہ کا سر دکھ اور شرمندگی سے جھکا ہوا تھا۔ ان کی آنکھیں غم میں ڈوبی ہوئی تھی، ان کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو رہا تھا۔ سائرہ خالہ اب بول رہی تھی، بہت آہستگی سے، شکستگی سے۔ ذکر مہین عبدالکریم کا ہو رہا تھا، جس کی حقیقت پورے خاندان پر عیاں ہو چکی تھی۔ اب کچھ بھی چھپا نہیں رہا تھا۔ جنت کمال زخمی روح اور نڈال وجود کے ساتھ ساکت سی کھڑی تھی۔ روتی سسکتی نگاہیں حفصہ کمال پر جمی رہ گئی۔ اس کی بے پناہ یہ ثابت ہو چکی تھی۔ قتل کا الزام ہٹ گیا تھا، کردار کی گواہی مل گئی تھی، مگر اسے خوشی نہیں ہوئی تھی۔ اس کا درد کم ہوا تھا، اس کا بوجھ ہلکا نہیں ہوا تھا۔ نہ زخم مندمل ہوئے تھے، نہ رویے کی اذیت ختم ہوئی تھی۔ حفصہ کی نظر اس پہ پڑی تو اپنی جگہ تھم سی گئی۔ جنت کی آنکھوں سے جھلکتا حزن کا سمندر انہیں اندر تک فنا کر گیا۔ جنا! اس کے لب ہلے، انہوں نے پکارنا چاہا۔ جنت کی لرزتی پلکوں سے آنسو گال پر لڑک گئے، لبوں پہ کپ کپی ٹھہر گئی۔ سن ہوتے وجود کے ساتھ اس نے بے اختیار دیوار کا سہارا لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہمت کر کے اسے کچھ کہتی، وہ باری سانسوں کے ساتھ نفی میں سر ہلاتی واپس پلٹ گئی۔ اس نے سر اٹھا کر نیم تاریکی میں اپنے آس پاس ہر طرف دیکھنے کی کوشش کی تھی، مگر اسے کچھ بھی نظر نہیں آیا تھا۔ دروازہ ایک ہی تھا جو بند تھا، جس پر مسلسل دستک دی جا رہی تھی۔ حفصہ کی آواز سماعتوں میں پڑ رہی تھی۔ اس کے الفاظ، اس کی منت، لجاجت برا لہجہ، سب سمجھ میں آ رہا تھا، مگر وہ اٹھ نہیں رہی تھی۔ وہ بند دروازے سے قدرے دور سسکیوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ بھیگا ہوا تھا۔ جن کی آس تھی، جن کا انتظار کیا، وہ اس کے لیے نہیں آئے تھے۔ انہیں اس کی تنہائی کا احساس کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کے غم کا اندازہ کبھی نہیں لگا سکتے تھے۔ میں انہیں معاف کر سکتی ہوں، مجھ سے کوئی معافی نہ مانگے، یہ میرے پاس نہیں ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے پاس کسی کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، وہ ہچکیوں کے ساتھ تکلیف کی شدت سے چیخی تھی۔ حفصہ ابھی دروازے کے آر پار کھڑی رہ گئی۔ وقت پلٹ گیا تھا۔ طلاق کے ساتھ گھر میں داخل ہوتی جنت کمال کو سب نے رد کر دیا تھا۔ اس وقت اس کی منتیں، اس کی پکار اور آنسوؤں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اس وقت انہیں اس کی بے بسی نظر نہیں آئی تھی۔ اس وقت انہوں نے ماں کے غم میں نڈال خود کو پتھر کر لیا تھا۔ جائیں یہاں سے۔ اس نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ آنسو گر رہے تھے اور دل رو رہا تھا۔ دروازے پر پھر سے دستک ہوئی تھی، اب کہ اس نے فارس کی آواز سنی تھی۔ آنسو صاف کرتے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ فارس اسے دیکھتا اپنی جگہ رک سا گیا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، رنگت زرد پڑ رہی تھی، بال بکھرے ہوئے سے لگ رہے تھے۔ اسے نہیں پتا تھا اپنے کسی سگے رشتے کی واپسی جنت کی یہ حالت کر دے گی۔ تم ریان کو نہیں لائے؟ بھیگی ہوئی آواز میں یوں پوچھا جیسے اس گھر میں حفصہ کمال نہ آئی ہو، جیسے اس پر غم کا کوئی پہاڑ نہ ٹوٹ رہا ہو، جیسے وہ ریزہ ریزہ نہ ہو رہی ہو۔ چہرے کے اطراف میں بکھری لٹوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے پلٹ گئی۔ لحاف درست کرتے ہوئے پھیلایا، ریان کا تکیہ اور اس کا ننھا سا کمبل رکھتے ہوئے اس کی جگہ بنائی۔ اب وہ ڈریسنگ ٹیبل کی درازیں کھول رہی تھی۔ وہ چیزوں کو الٹ پلٹ کرتی پھر سے ترتیب دے رہی تھی۔ کئی ایک بار اس نے وارڈروب سلائڈ کر کے اپنے کپڑوں کو ادھر ادھر کیا۔ اس کا ذہن منتشر تھا، وہ اپنے در سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ جنت! فارس نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر روک لیا۔ اس نے لب کاٹ کر آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ کس سے چھپ رہی ہو؟ فارس کے دونوں ہاتھوں کی گرفت اس کے بازوؤں پہ ٹھہر گئی۔ جنت کے اندر ایک دم سناٹا سا چھا گیا۔ بھری ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھنے اپنی جگہ جامد ہو گئی۔ وہ بھول گئی تھی یہ برہان واصف کا گھر تھا، نہ صفدر چچا اور نہ سائرہ خالہ کا۔ وہ بھول گئی تھی نہ وہ وقت ٹھہرا رہا تھا، نہ حالات باقی رہے تھے۔ اب زخم چھپانے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ آنسو گالوں پہ لڑک گئے۔ میں نے ان کی منت کی تھی، میں نے کہا تھا مجھے امی کو دیکھنے دے، میں نے کہا تھا مجھے امی کا چہرہ آخری بار دیکھنے دے۔ انہوں نے مجھے نکال دیا۔ فارس! انہوں نے مجھے میرے کمرے سے نکال دیا۔ صدمہ لیے ہوئے چیخ تھی، ہر منظر آنکھوں میں گھوم رہا تھا، وہی وقت، وہی منظر، وہی درد۔ انہوں نے مجھے امی کے گھر سے نکال دیا۔ میں کہتی رہی میں غلط لڑکی نہیں ہوں، بد کردار نہیں ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ فارس وجدان کے سینے سے لگی بہت شدت سے رو رہی تھی۔
میں کہتی رہی، میں بار بار کہتی رہی، لیکن انہوں نے مجھے چھوڑ دیا فارس کی گرفت مضبوط ہونے لگی۔ جنت کمال روتے روتے بولتی جا رہی تھی۔ ان سب نے مل کر ہجکیوں کے زد میں روتے سسکتے وہ اب بات نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ غم سے نڈھال ایک بار پھر ٹوٹتی بکھرتی جا رہی تھی۔ میں نے کئی بار سوچا میں مر جاتی ہوں، میں خودکشی کر لیتی ہوں، لیکن میں نے نہیں کی۔ مجھے نانا نے روکا تھا، لیکن ان سب نے مل کر مجھے مار دیا۔ جنا اس نے رک کر چہرہ ہاتھوں میں لیتے اس کا سر اٹھایا تو وہ ہجکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بس چند لمحوں کے لیے چپ ہوئی تھی۔ وہ اس حالت میں نہیں تھی کہ کوئی اسٹریس برداشت کر پاتی۔ وہ اب بیڈ پر بیٹھی تھی، فارس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے گہری سانس لیتی اب خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ذہن سے اس وقت نہ ماضی نکل سکتا تھا، نہ اس پہر ملنے والی اذیت ختم ہو سکتی تھی۔ پانی کی چند گھونٹ لیے، آنکھیں رگڑ کر صاف کی، فارس اس کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ دروازے کے اس پار راہداری میں کھڑی حفصہ کمال بے حد خاموشی سے پلٹ گئی تھی۔ شیرازی مینشن کی وسیع اور اس کھڑکیوں کے اس پار ٹھٹھرتی ہوئی سرد رات بے حد تاریک ہونے لگی۔ رات کے آخری پہر کچھ اضطرابی کیفیت میں اس کی آنکھ کھل گئی۔ سرخ مترونم آنکھوں کے ساتھ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اب برابر میں لیٹے ریان کو دیکھا، پھر اس پر لحاف درست کرتے ایک نظر فارس پر ڈالتی راہداری میں آ گئی۔ سامنے ہی مسز شیرازی کا کمرہ تھا، لائٹس روشن تھی۔ وہ تہجد کے لیے اٹھتی تھی، ملازمہ کی آواز بھی آ رہی تھی۔ دستک دے کر اندر داخل ہوئی تو وہ نوافل کی ابتدا کر چکی تھی۔ زرد روشنی میں وہ سامنے ہی صوفے پر جا بیٹھی، آنکھوں میں نمی لیے وہ انہیں سکون اور تسلی سے عبادت کرتے ہوئے دیکھتی رہی۔ انہوں نے فارغ ہو کر پانی پیا اور پھر سے اسے دیکھا۔ ویل چیئر کا رخ موڑے اس کے پاس آ گئی۔ طبیعت کیسی ہے اب؟ ٹھیک ہوں، جو کہ سر کے ساتھ آہستگی سے بولی، مگر جمیلہ داؤد جانتی تھی وہ ٹھیک نہیں تھی۔ اتنا سٹریس لے لیا تم نے؟ وہ اس کے لیے بے فکر مند ہوئی تھی۔ ہاتھ تھام لیا، ان کی آنکھیں پھر سے تر ہونے لگی۔ آہستگی سے سر اٹھایا۔ اگر میں کسی کو معاف نہ کر پاؤں تو کیا میں بہت بری ہو جاؤں گی اللہ کی نظر میں؟ جمیلہ داؤد نے کچھ حیران ہو کر اسے دیکھا، اس کے چہرے پر کرب سا نظر آ رہا تھا۔ معافی فرض نہیں ہے، ایک چوائس ہے بیٹا، کر سکو تو کر دو، نہ کر سکو تو کوئی جبر نہیں، انہوں نے نرمی سے سمجھایا۔ اگر معافی یہ ہے کہ میں سب بلا دوں تو ایسی معافی میرے پاس نہیں ہے۔ اس کی بے حد کمزور ہو رہی تھی۔ مجھے ابھی تک وہ سب ایسے یاد ہیں جیسے کل کی بات ہو۔ مسز شیرازی ترحم بری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے ویل چیئر مزید قریب لے آئی۔ دروازے کو آہستگی سے اندر دھکیلتے حفصہ کمال وہیں رک گئی۔ ملازمہ نے بتایا تھا جمیلہ داؤد جاگ رہی تھی اور وہ ساری رات کی بے قراری کے بعد ان سے بات کرنے آئی تھی۔ میں نے اللہ سے ہمیشہ ان لوگوں کو حساب لینے کا کہا تھا جنہوں نے مجھے تکلیف دی، لیکن بہنوں کا خیال نہ کبھی دل میں لائی نہ ذہن میں، حالانکہ تکلیف مجھے ان سے بھی پہنچی تھی۔ اس نے آنکھیں رگڑ ڈالی۔ پتہ نہیں کیوں، پر میں ان سے کبھی نفرت نہیں کر پائی، لیکن رات جب میں نے انہیں دیکھا اس طرح اپنے سامنے تو میری برداشت ختم ہو گئی۔ انہوں نے تو چھوڑ دیا تھا، پھر کیوں آ گئی؟ درد آنکھوں سے جھلک رہا تھا، آواز کپکپا رہی تھی۔ انہیں تو تب آنا چاہیے تھا جب سب مجھے غلط سمجھ کر چھوڑ گئے تھے۔ بلے سے تھپڑ مارتی، کمرے میں قید کر دیتی، کوئی حق تو جتاتی، کوئی حد تو رکھتی۔ وہ پورے خاندان کے سامنے اس لیے ڈٹ جاتی کہ بہن ہوں میں، تو سزا بھی وہ خود ہی دیں گی۔ حفصہ کو لگا دل پھٹ جائے گا۔ درد کی شدت اپنے اندر محسوس کرتے پچھتاوے کی زد میں سرخ مترونم آنکھوں سے وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ان کے لیے اپنے قدموں پہ کھڑے رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ ایک بار میری سن لیتی آنٹی، وہ ایک بار میری سن لیتی، میں غلط نہیں تھی، پھر بھی معافی مانگتی رہی کہ شاید معاف کر کے مجھے چھوڑ نہ دیں۔ میری شادی زمان سے نہ ہونے دیں آنٹی۔ جمیلہ داؤد نے بے اختیار اس کے گال پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ اس کا چہرہ تر تھا، وہ کپکپا رہی تھی۔ حفصہ کمال کی حالت بھی اس سے کچھ مختلف نہ تھی۔ مجھے امی سے بھی ملنے نہیں دیا۔ وہ ایک بار پھر رو رہی تھی۔ ہتھیلی کے پشت سے آنسو صاف کرتے انہیں دیکھا۔ لیکن میں نے کبھی بھی یہ نہیں چاہا ان میں سے کسی کے ساتھ بھی کچھ برا ہو۔ میں نے خود سے کسی کو بھی بد دعا نہیں دی، ماہین کو بھی نہیں، لیکن میں نے اللہ سے یہ ضرور کہا کہ اللہ سزا اور بدلہ لے۔ کیا ایسی خواہش رکھنا بھی آپ کو برا بنا دیتا ہے؟ یہ کیسی باتیں سوچ رہی ہو بیٹا؟ کیا میں ظالم ہوں اگر کسی کو معاف ہی نہ کر پاؤں؟
حفصہ کے آنسو بہنے لگے، دروازے پہ ہاتھ رکھے وہ سر جھکا گئی۔ اتنے سالوں کی اذیت صرف معافی سے کیسے ختم کر دی جائے؟ وہ سسک پڑی۔ یہ کیا سوچ رہی ہو؟ بہت پیار اور نرمی سے انہوں نے اس کا ہاتھ اپنی گود میں رکھا۔ یہی تو سب سوچتے ہیں، ظلم کے بعد معافی، ہر حال میں معافی، سب ختم ہو جائے ایک ہی لمحے میں، جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میری طرف دیکھو۔ اس نے انہیں دیکھا۔ میں نے ابھی تک اپنے شوہر اور بیٹے کے قاتل کو معاف نہیں کیا، اپنے خاندان کو پہلے میں نے چھوڑا، پھر انہوں نے ظالم کو چھوٹ دے دو، معافی دے دو، آزاد کر دو، میرا دل نہیں مانا، میں نے نہیں کیا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ میرے والد نے مجھ سے کہا میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں نے کہا میرا بھی ایک ہی تھا جسے میں نے جنم دیا۔ اس کی آواز بھیگی۔ اپنے خاندان میں اب بھی اس لیے بری ہوں کیونکہ میں اپنے قاتل بھائی کو معاف نہیں کر سکی، جبکہ یہ میرا حق ہے۔ تم بتاؤ، کیا ایک ماں کا یہ فیصلہ غلط ہے؟ جنت کا سر بے اختیار نفی میں ہلا۔ سورہ شورا کی آیت ہے۔ ترجمہ: وہ جو کوئی ظلم اٹھانے کے بعد بدلہ لے تو ان پر کوئی الزام نہیں، الزام تو ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ملک میں ناحق سرکشی کرتے ہیں۔ یہی ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے، اور البتہ جس نے صبر کیا اور معاف کیا، بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے دم سادے انہیں دیکھ رہی تھی۔ معافی یا اپنے ظلم کا بدلہ، یہ دو رستے ہیں جو دکھا دیے گئے ہیں، یہ دونوں حل ہیں جو دے دیے گئے ہیں۔ معافی کا اجر اس لیے عظیم ہے کیونکہ وہ بہت مشکل، بہت بھاری اور بہت بڑی بات ہے۔ وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، ہر کوئی اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ سالہ سال کی تکلیف پر یہ کہہ دینا کہ مجھے تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ جب آپ ایسا چاہتے ہیں، سوچتے ہیں، آپ کا دل اس وقت بھی 1000 ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے، ان میں ہمت آ جاتی ہے۔ ہم جو بھی تکلیف سہتے ہیں اس کا ہمیں اجر ملتا ہے، اور جو غلط کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اس کا حساب لازمی دیتا ہے، چاہے آپ بد دعا دیں یا نہ دیں۔ روانی سے بات کرتے انہوں نے ایک لمحے کا وقفہ کیا۔ جب ظلم کرنے والا ٹوٹ جائے، جھک جائے، اور جب وہ اپنے حصے کی سزا جھیلتے ہوئے اپنے کیے پر پچھتائے اور معافی مانگے تو معاف کر دینا چاہیے۔ زبردستی کی معافی نہیں ہوتی، جو دل سے دی جائے وہ ہوتی ہے۔ اپنے خوش لبوں کو تر کرتے ہوئے وہ انہیں خاموشی سے سن رہی تھی۔ میں جانتی ہوں تمہاری بہنوں نے جو کیا وہ بہت غلط تھا، کیونکہ ان کی خاموشی سے ہی دوسروں کو اپنے ظلم کا موقع ملا۔ ان سے ایک غلطی ہوئی اور انہیں اس پر بہت پچھتاوا ہے، وہ بہت نرمی سے سمجھا رہی تھی۔ حفصہ گال صاف کرتے ہوئے پیچھے ہوئی۔ جتنی اذیت وہ اپنی چھوٹی بہن کو دے چکی تھی، اب وہ اور نہیں دینا چاہتی تھی۔ اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا، نہ وقت پلٹ سکتا تھا، نہ فیصلے بدلے جا سکتے تھے۔ وہ اپنی بہن کے ذہن سے اپنا ظلم نہیں نکال سکتی تھی۔ شکست خوردی کے عالم میں قدم اٹھاتی نیچے آ گئی۔ کچھ دیر کمرے میں بیٹھی رہی، روتی رہی۔ فجر کی اذان ہونے لگی تو وضو کر کے نماز ادا کی۔ طویل سجدے میں اب اللہ کے سامنے تھے۔ معافی اس گناہ کی جو بہن کے حق میں کر دیا تھا۔ کیا خالق مجھے معاف کر دے گا اگر اس کی مخلوق معاف نہ کرے؟ سجدے سے سر اٹھاتے آنسو صاف کر کے وہ مڑی اور اپنی جگہ تھم گئی۔ جنت دروازے میں کھڑی تھی۔ اس کا دل ڈوب گیا، آنکھیں بھر آئیں۔ بہت انتظار کیا ہے میں نے آپ کا۔ حفصہ آنکھوں میں نمی لیے کھڑی رہ گئی۔ آپ آئیں گی اور پوچھیں گی کیا ہوا تھا جنت؟ میں سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی اور آپ یقین کر لیں گی۔ ان کی سسکیاں بند گئیں۔ چچا کے گھر آئیں گی، خالہ کے گھر، اسلام آباد آ جائیں گی، لیکن آپ نہیں آئیں۔ وہ ان کی جنت، وہ چھوٹی سی معصوم سی جنت، وہ جو پھولوں جیسی تھی اور کانٹوں سے زخمی پھر رہی تھی۔ کتنا توڑ دیا انہوں نے اسے، کتنا ظلم کر دیا اس پر۔ بہت انتظار کیا میں نے۔ اس کی آنکھوں سوجی ہوئی تھی، اس کی رنگت زرد پڑ رہی تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ انہیں نہیں پتا تھا ان کی واپسی جنت کی یہ حالت کر دے گی۔ اس کا دکھ اتنا بڑھ جائے گا کہ وہ ٹوٹ کر بکھرنے لگے گی۔ جانتی ہوں بیٹا، میں جانتی ہوں، بہت غلط کیا میں نے، بہت ظلم کر دیا تم پر۔ آہستگی سے قدم اٹھاتے اس کی طرف بڑھی۔ ڈر سا تھا وہ پھر سے گم نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو ہاتھ جھٹک دے، دور کر دے۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا، اس کے آنسو صاف کیے، اس کی پیشانی پر بکھرے بالوں کو پیچھے کیا، پھر پینچ کر خود سے لگا لیا، بالکل ویسے ہی جیسے وہ اسے بچپن میں لگایا کرتی تھی۔ کتنی ہی دیر تک خود سے لگائے روتی رہی۔
فارس ان کے کمرے کے باہر کھڑا تھا، وہ ادھ کھلے دروازے سے انہیں دیکھ سکتا تھا، انہیں سن سکتا تھا۔ وہ خود رو رہی تھی مگر جنت کو چپ کروا رہی تھی، پھر اسے ساتھ لیے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ اب وہ بول رہی تھی اور وہ سن رہی تھی۔ وہ اسے نفیسہ کے آخری لمحوں کے بارے میں بتا رہی تھی۔ نفیسہ نے اس کا نام لیا تھا، بار بار لیا تھا، وہ اسے اپنے گھر بھی بلانے والی تھی۔ آنکھوں میں بے یقینی کا تاثر لیے بہت تڑپ اور دکھ سے وہ انہیں دیکھ رہی تھی۔ امی نے ان کا نام لیا تھا، امی سے ملنا چاہتی تھی۔ اس کی ماں، وہ آخری لمحے اس کے نام کرنا چاہتی تھی۔ وہ ہارٹ پیشنٹ تھی۔ اگر مہین وہ حرکت نہ کرتی، اگر تمہاری طلاق اور الزام سے انہیں صدمہ نہ پہنچتا، اگر یہ سب نہ ہوتا۔ انہوں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ بہت قرب سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ جنہ امی، وہ بس نارمل نہیں تھی، انہیں حسنین کی وجہ سے ذہنی صدمہ ہوا تھا۔ چہرہ ہاتھوں میں لیے آہستگی سے بولی، تم سے نفرت نہیں کرتی تھی۔ وہ اٹک گئی۔ اس کا رویہ یاد تھا، بس تمہیں دیکھ نہیں سکتی تھی۔ انہیں حسنین یاد آ جاتا تھا، وہ بس بھول گئی تمہیں، تم بچی ہو، وہ بھول گئی تھی۔ اولاد ہو، نفسیاتی طور پر ٹھیک نہیں تھی، وہ برداشت نہیں کر پائی۔ ان کے لیے یہ غم بہت بڑا تھا۔ وہ سر جھکائے ہوئے تھی، ماں کی وفات کا غم تھا جیسے اب بانٹ رہی تھی۔ معاف کر دو جنت، مجھے معاف کر دو بیٹا۔ ان کا چہرہ، ان کی آواز، ان میں نفیسہ کی کتنی شباہت نظر آ رہی تھی۔ آپی، تم ٹھیک کہہ رہی تھی، اگر تم غلط ہوتی تو مجھے تب ہی تمہیں اکیلا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اس طرح بے رحم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میرا گناہ چھوٹا نہیں ہے، میں نے آپ کو کبھی بددعا نہیں دی، میں نے یہ کبھی نہیں چاہا آپ کے ساتھ کچھ برا ہو۔ حفصہ کی آنکھیں پھر سے نم ہونے لگی۔ وہ پرسکون ہونا چاہتی تھی مگر دل پھر بھی بوجھل ہو رہا تھا۔ ان کی چھوٹی بہن انہی کی وجہ سے جن حالات سے گزری تھی، اس کا تصور کر کے وہ کسی طور خود کو معاف نہیں کر پا رہی تھی۔ ایمان بہت دکھی ہے، شرمندہ ہے، امی کی وفات پر جو رویہ تھا اس کا اس پر۔ انہوں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ جنت نے کچھ نہ کہا، وہ جانتی تھی اسے وقت چاہیے تھا ٹوٹ کر پھر سے جڑنے کا، اور رشتوں کو اپنی تکلیف کے باوجود اپنانے میں ایک مدت لگ جاتی ہے۔ سب ایک ہی لمحے میں اور ایک ہی دم سے ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا۔ یہی غنیمت تھا کہ وہ اس کے پاس بیٹھی تھی، وہ انہیں پیار کرنے دے رہی تھی، بولنے دے رہی تھی۔ انہیں تو لگ رہا تھا یہ آخری ملاقات ہوگی اور اس کی بہن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سے رابطہ ختم کر لے گی۔ جو بے حسی انہوں نے دکھائی تھی وہی بے حسی جنت کمال انہیں بھی دکھائے گی۔ ادھ کھلے دروازے میں کھڑا فارس جنت کو دیکھ سکتا تھا۔ وہ اب رو نہیں رہی تھی اور بول بھی نہیں رہی تھی، وہ بس سن رہی تھی۔ چہرے پر دکھ تھا لیکن ٹھہراؤ بھی نظر آ رہا تھا، جیسے اس نے خود کو کسی حد تک سنبھال لیا ہو۔ اس کی طرف سے کچھ تسلی کر کے وہ خاموشی سے پلٹ گیا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر رونق سی تھی۔ سائرہ خالہ ابراہیم انکل کے ہمراہ وہ جنت کے سامنے ہی بیٹھی تھی۔ مسز شیرازی سے بات کرتے نگاہیں دونوں کی طرف ہی اٹھی تھی۔ فارس وجدان کو قریب سے دیکھنے کا موقع جیسے اب ملا تھا۔ مہذب اور سنجیدہ سا نوجوان، انہیں اچھا لگا، بلاک ہینڈسم اور سوبر۔ ریان کا خیال کرتے جنت اپنے شوہر کی بات اس کی طرف جھک کر سن رہی تھی۔ وہ اس کی پلیٹ میں کچھ رکھ رہا تھا۔ نفی میں سر ہلاتے اس نے ہاتھ سے اسے روکا تھا، جیسے اب مزید کچھ بھی کھانے کی طلب نہ رہی ہو۔ رنگت زرد تھی، آنکھیں سوجی ہوئی، لیکن اپنے شوہر کے ہمراہ انہوں نے اسے بہت مضبوط اور مطمئن دیکھا۔ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتے انہوں نے کئی آنسو اپنے اندر اتار لیے تھے۔ جیسے بے گھر کر دیا گیا تھا، اسے اللہ نے کتنا اچھا گھر عطا کر دیا تھا، نئے رشتے بنا دیے، نئی محبتیں دکھا دی، ماں جیسی ساس تھی، محبت کرنے والا شوہر تھا، اور ایک مکمل سی زندگی تھی، ٹھہراؤ سا لیے ہوئے، سکون سے بھری ہوئی۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے اسے کتنی مشکلات سے گزرنا پڑا تھا اور کتنے تلخ رویے اور نفرتوں کو سہنا پڑا تھا۔ وہ نام آنکھوں کے ساتھ سر جھکا گئی۔ ناشتے کے بعد انہوں نے کچھ وقت جمیلہ داؤد کے ساتھ گزارا۔ بہت مہربان نفیس خاتون تھی، ہر سوال کا جواب بہت تدبر سے دینے والی۔ جنت سائرہ خالہ کے ساتھ تھی، پھر وہ ان کے پاس بھی بیٹھ گئی تو انہوں نے کئی بار اس کا ہاتھ تھاما، کئی بار ماتھا چوما اور خود سے لگا لیا، مگر اس کا درد کم نہیں ہوتا تھا۔ جو بوجھ دل پر تھا وہ کسی صورت اترتا نہیں تھا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ لاؤنج میں بالکل اکیلی بیٹھی تھی۔ صبح واپسی کا پروگرام تھا، بچوں سے بات کر کے ابھی فارغ ہوئی تھی۔ سوتا ہوا چہرہ تھا اور بے حد خاموشی سے دیوار گیر کھڑکیوں سے باہر دیکھ رہی تھی۔ سیڑھیاں اتر کر نیچے آتا فارس وجدان ان کی موجودگی کا احساس کر کے اسی طرف آ گیا تھا۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھنے لگی تو ہاتھ کے اشارے سے انہیں منع کر دیا۔
آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ بے ضابطہ طور پہ یہ پہلی بات تھی جو وہ ان سے کر رہا تھا۔ مہذب اور شائستہ سا لہجہ تھا۔ انہوں نے نفی میں سر کو جنبش دی۔ اس کی باروب سی شخصیت کا اثر ان پر بھی ہوا۔ کیسی ہے وہ؟ انہوں نے جنت کا پوچھا۔ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے جلد سونے چلی گئی تھی۔ بہتر ہے اب؟ کافی پئیں گی؟ اس نے پوچھا تو چند لمحوں کی خاموشی کے بعد انہوں نے آہستگی سے اس بات میں سر کو جنبش دی۔ وہ کچن میں چلا گیا تو وہ اس کے پیچھے وہیں آ گئی، کرسی پر بیٹھ کر اسے کام کرتے ہوئے دیکھنے لگی۔ آپ کا بہت شکریہ اس طرح جنت کا خیال رکھنے کے لیے۔ جنت مجھے تم کہتی ہے؟ اس کا بے ساختہ دیے جانے والا جواب لمحے بھر کے لیے ان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گیا۔ فارس کی پشت ان کی طرف تھی۔ وہ کیپری ٹراؤزر پر سفید رنگ کا ڈھیلا ڈالا سا سویٹر زیب تن کیے کافی مگ میں ڈیل رہا تھا۔ بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے، ہلکی سی شیو بڑھی ہوئی تھی، چہرے پر سنجیدگی، ہیزل آنکھوں میں کوئی سخت یا جنوبیت بھرا تاثر نہ تھا۔ اس نے کافی کا مگ انہیں پیش کر دیا اور اپنا مگ ہاتھ میں لیے کاؤنٹر ٹیبل سے ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا۔ شروع کریں؟ اس کی نرم نگاہیں اس کے چہرے پر جمی رہ گئیں۔ پہلی نظر میں وہ انہیں سنجیدہ اور خڑوس لگا تھا، مگر وہ اتنا بھی سخت نہیں تھا جتنا انہیں نظر آیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں رہی، ورنہ ہم نے اسے برباد کرنے میں کسر نہیں چھوڑی تھی۔ نچلا لب کاٹتے ضبط کرتے انہوں نے فارس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اس کی شادی اگر کسی غلط انسان سے ہو جاتی، اگر وہ… اس سے بات پوری نہیں کی گئی۔ جنت کمال اپنے پورے خاندان سے کٹ گئی تھی۔ شادی کہاں، کس سے ہوئی؟ کوئی خبر کسی نے نہ لی، کوئی پلٹ کر پیچھے نہ گیا، کسی نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہ کی۔ وہ اتنی بے رحم سخت دل کیسے ہو گئے؟ کیسے انہوں نے یہ سب کر لیا؟ کیوں دلوں پر مہر لگ گئی اور لبوں پر تالے پڑ گئے؟ کیوں احساس ختم ہو گیا؟ وہ میرے نصیب میں تھی، اسے مجھ تک آنا ہی تھا۔ فارس کا جواب سنتے ہی اس کے دل کی دھڑکن رک گئی تھی۔ سب دروازے بند نہ ہوتے تو اس کے حصے میں میرا دروازہ کیسے آتا؟ وہ اسے دیکھ رہی تھی، اپنی جگہ تھم کر اور سانس روک کر، گہرائیوں میں اتر کر۔ انہیں لگا تھا وہ زندگی کی فکروں سے پرے شہزادوں کی ذہن بان رکھنے والا ایک امیر نوجوان ہے جس نے صرف آسائشیں ہی دیکھی ہیں اور جو زندگی کی تلخیوں کو نہ سمجھتا ہوگا، نہ جانتا ہو۔ مگر وہ غلط تھی، صرف محبت ہی نہیں تھی اسے جنت کمال سے۔ وہ اس کے ہر درد، ہر غم، ہر کرب سے واقف تھا۔ کافی پی لیں، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اس نے توجہ دلائی تو انہوں نے مگ اٹھا لیا۔ میں جانتی ہوں میرے یہاں آنے سے جنت کافی اپسیٹ ہو گئی ہے۔ وہ خاموش رہا۔ میں بات کروں تو چپ ہو جاتی ہے، رونے لگ جاتی ہے۔ میں اس سے بہت کمزور کر رہی ہوں۔ نہیں، وہ ٹھیک ہے اب، پہلے سے کافی بہتر ہے۔ اس کی باری گیمبیر آواز میں ایک سکون تھا۔ ابھی دوپہر میں بحث ہوئی تو اس نے مجھ سے کہا اس کی آپی اس وقت گھر میں ہیں، سو یہ ایک خوش آئند بات ہے۔ جس لہجے اور انداز میں اس نے بات کی، وہ رنجیدگی کے عالم میں بھی کرب سے مسکرا کر رہ گئی۔ سو ڈونٹ وری، وہ کہہ رہا تھا۔ موبائل پر کال آنے لگی تو معذرت کرتے ہوئے اسٹڈی روم کی طرف چلا گیا اور حفصہ کمال آنکھوں میں نمی لیے سے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ وہ شال اوڑھے بالکنی میں کھڑی تھی، توڑ تحدے نگاہ دھند ہی دھند تھی۔ سردی کا ٹھٹھرتا ہوا احساس رگوں میں خون منجمد کر رہا تھا۔ اس نے ہتھیلیاں رگڑ کر دونوں ہاتھ جوڑ کر ہونٹوں پر لگا لیے۔ حفصہ کمال کچھ دیر پہلے ہی لاہور کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ جانے سے پہلے کافی دیر تک اس کے پاس بیٹھی رہی تھی۔ اس کے پاس نفیسہ کا ایک لاکٹ تھا، اس کی نماز کی چادر، اس کا قرآن اور جائے نماز بھی۔ وہ سونے کی چین جو ان کے گلے میں پڑی رہتی تھی اور چاندی کی ایک انگوٹھی جو انگلی میں پہنے رکھتی تھی۔ کمال منزل کی چابی بھی تھی۔ وہ نم آنکھوں سے بس دیکھتی رہ گئی۔ باقیوں کے حصے میں ماں کی خوبصورت یادیں تھیں، محبت بھرے الفاظ تھے، زندگی سے بھرپور آواز تھی، مگر اس کے حصے میں ماں کی وہ بے جان چیزیں آئی تھیں جنہیں وہ چھو تو سکتی تھی مگر ممتا کو محسوس نہیں کر سکتی تھی۔ میں نہیں جانتی ایسا کیا ہوا کہ اس کا دل بدل گیا، شاید تمہاری دعاؤں سے، یا شاید انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوا ہوگا، ورنہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی بھی تمہارے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ پلکوں کی باڑ پھلانگ کر آنسو ان کی چادر پر آ گرے تھے، لیکن سکینہ سے وہ مسلسل پوچھتی رہی۔ فیصلہ بھی کر لیا، تمہیں گھر بلا لیں گی۔ شاید وہ جان گئی تھی کہ درست سمت پر وہ بھی نہیں ہے۔ شاید انہیں بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اوروں سے مختلف وہ بھی نہیں ہے۔ دوسروں کے ظلم سہ کر وہ بھی اندر سے بے حس ہو گئی تھی۔ وہ بس چاہتی تھی کوئی ایسا مل جائے جس کے سر وہ اپنی ساری بدقسمتیوں کے الزام ڈال سکیں۔ وہ بس کسی طرح فرار چاہتی تھی۔ ہم انسان، ہم یہی تو کرتے ہیں جنہ،
اور شاید اسی لیے شیطان کا مکالمہ بتا دیا گیا ہے تاکہ ہر انسان جان لے کہ اپنی غلطیوں کا بوجھ اسے خود ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ شرازی مینشن کی بالکنی میں کھڑے اس کے الفاظ یاد کرتے، ان کا دکھ محسوس کرتے ان کی آنکھیں ایک بار پھر نم ہونے لگی تھی۔ انہیں بھی معاف کر دو، بابا کو بھی معاف کر دو۔ عقب میں کمرے کا دروازہ کھول کر فارس اندر آیا تھا۔ کوٹ اتارتے ہوئے ان کی نگاہ بالکنی میں کھڑی جنت کمال کی طرف گئی تھی۔ میں تمہیں دوبارہ کھونا بھی نہیں چاہتی اور یہ بھی نہیں چاہتی کہ تم ان لوگوں میں واپس پلٹ آؤ۔ بس اتنی سی خواہش ہے کہ اور کسی کو نہ صحیح اپنی بہنوں کو اپنا لو۔ نانا کہا کرتے تھے ہم 7 پریاں ہیں اور پریاں جب کسی کٹھن سفر پہ نکلتی ہیں تو اکٹھے نکلتی ہیں۔ بس اب یہ ہوا کہ ہم نے سب سے چھوٹی پری کو خود سے الگ کر دیا اور جو کٹھن سفر ہمارا تھا پھر وہ کبھی آسان نہ ہو سکا۔ اس کی نگاہیں جھک گئی تھی۔ میں تمہیں اپنا نمبر دے کر جا رہی ہوں، میں تمہارے پلٹنے کا انتظار کروں گی۔ میں چاہتی ہوں امی کا گھر ہے وہ ہم سب سے پھر سے آباد ہو جائے اور جب کبھی ہم سب بہنیں وہاں اکٹھی ہوں تو ہمیں یہیں لگے جیسے ہمارا میکا آباد ہو گیا ہے۔ سلائڈ ڈور کھول کر فارس نے باہر قدم اٹھائے۔ وہ اپنے خیالات اور سوچ میں اتنی غرق تھی کہ اس کی موجودگی کا احساس تک نہ ہوا۔ اتنی ٹھنڈ میں باہر کیا کر رہی ہو؟ چونک کر رخ موڑا تو نگاہیں اس سے ٹکرا گئیں۔ آنسوؤں سے تارہ آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ وہ بس ویسے ہی اپنے تاثرات سنبھالتے ہوئے وہ مسکرائی۔ فارس نے ہاتھ تھاما تو وہ اس کے ساتھ اندر آ گئی۔ حفصہ آپی چلی گئی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ صبح جانے سے پہلے وہ الوداعی ملاقات کر کے گیا تھا۔ ضروری کال آ گئی تھی جیسے اٹینڈ کرتے ہی وہ حیدر کے ساتھ کہیں چلا گیا تھا۔ اسبات میں سر ہلاتے اس کو کوٹ اتارا۔ کھانا لگاؤں؟ نہیں، کھانا کھا کر آیا ہوں۔ اسے اپنے ساتھ ہی بیڈ پر بٹھا لیا۔ کیا ہوا؟ پریشان لگ رہی ہو؟ نہیں تو۔ وہ مسکرائی تو چمک آنکھوں میں بھی نظر آنے لگی۔ فارس کی موجودگی میں پرسکون ہو جاتی تھی۔ تو پھر چپ چاپ گمسم کیا سوچ رہی تھی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ایک دم سے خیال آیا وہ صبح سے غائب تھا۔ یہی کہ میں نے ایک ورکل بندے سے شادی کیوں کر لی؟ یعنی کوئی نکما نالائق ہونا چاہیے تھا۔ اس نے آنکھوں میں خفگی بھر کے اسے دیکھا۔ اب میں نے یہ تو نہیں کہا۔ مطلب تو یہی بنتا ہے نا۔ تم گھر سے 7 بجے نکلے اور اب واپس آئے ہو، میری کالز بھی اٹینڈ نہیں کی۔ لیکن میسیج تو کر دیا تھا کہ آنے میں دیر ہو جائے گی۔ جواب دیتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اسلام آباد میں تو کبھی اس طرح گم نہیں ہوتے تھے، یہاں کیا بات ہے؟ اب کہ ذرا مشکوک ہو کر بولی۔ مصروفیت ہے اور کیا؟ اس مصروفیت کا نام کیا ہے؟ تفتیشی انداز میں پوچھا تو فارس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ تو کنفرم ہے کہ میری کوئی دوسری یا تیسری بیوی نہیں ہے جس کے پاس میں جاؤں۔ ہو بھی سکتی ہے۔ جنت کمال بے حد سنجیدہ تھی۔ کتنا شک کرتی ہو تم؟ کس طرح کی حرکتیں تم کر رہے ہو؟ اس پر شک نہیں، بہت سارے شک بنتے ہیں۔ وہ ڈریسنگ روم کا دروازہ سلائیڈ کرتا دائیں جانب مڑ گیا اور کپڑے بدلنا چاہتا تھا۔ خیال نہیں تھا ناراضگیاں لیے جنت پیچھے ہی اندر آ جائے گی۔ جس شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا اس کی شرٹ کے کفس پر خون لگا تھا۔ جنت دک سے رہ گئی۔ تم زخمی ہو؟ نہیں نہیں، کچھ نہیں ہوا مجھے، وہ ہڑبڑا کر تیزی سے بولا۔ تم نے جنید لاشاری کو جیل بھیج کر بہت سے دشمن اکٹھے کر لیے ہیں، شاید ہمیں کوئٹہ آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ جنت میں ٹھیک ہوں۔ کیا تم نے کوئی بندہ مار دیا؟ جنت کا داہنا ہاتھ سینے پر آ ٹھہرا۔ وہ اس کی سن نہیں رہی تھی۔ نہیں، فار گاڈ سیک، یہاں کیا ہوا ہے؟ تم سچ میں زخمی ہو؟ ہاتھ پکڑ کر ٹٹولنا چاہا۔ وہ تسلی کرنا چاہتی تھی کہ اس کا شوہر ٹھیک ہے۔ میرا ایک آدمی زخمی ہو گیا تھا اس کی وجہ سے۔ کاف لنکس ہٹا کر اسے دکھایا۔ کوئی زخم یا چوٹ نہیں تھی۔ تمہارا آدمی زخمی ہو گیا تھا؟ صدمہ، کسی نے تم پر حملہ کیا۔ جنت، کیا فائرنگ ہوئی تھی؟ کون تھے وہ لوگ؟ کیا مسئلہ ہوا؟ کچھ نہیں، ریلیکس، تم مجھ سے اب کچھ نہیں چھپا سکتے، سچ سچ بتاؤ کیا ہوا؟ وہ کچھ سن نہیں رہی تھی تو فارس نے کندھوں سے پکڑ کر آہستگی سے کھینچتے ہوئے ڈریسنگ روم سے باہر نکال دیا۔ دروازہ بند ہوا تو جنت ہکا بکا کھڑی رہ گئی۔ ریان کمرے میں سو رہا تھا، ورنہ اس نے اتنا چیخنا تھا کہ آواز باہر تک جاتی۔ غصہ ایسا شدید کہ سلگ کر منہ بنائے سونے کے لیے لیٹ گئی، تکیے وغیرہ پھیلا کر بیڈ کے وسط میں تاکہ موصوف کو سونے کی جگہ بھی نہ ملے۔ کچھ ہی دیر بعد دروازہ کھول کر وہ باہر آ گیا۔ لحاف میں دبک کر لیٹنے اس نے قدموں کی آہٹ سے اندازہ لگایا۔ وہ دائیں جانب آ کھڑا ہوا اور دوسرے ہی پل اس نے دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنی۔ کیا ہے؟ جھنجھلا کر اٹھ گئی۔ دروازہ کھول کر باہر آئی تو وہ اسے جمیلہ داؤد کے کمرے کا دروازہ کھولتا نظر آیا۔ اندر آ جاؤں ممی؟ آ جاؤ۔
اور آپ کے پاس ہی سو جاؤں اگر اجازت ہو۔ کیا بیوی نے کمرے سے نکال دیا ہے؟ یہیں سمجھ لیں۔ دروازے کے پاس کھڑی جنت نے آنکھیں میچ کر چیخ دبائی۔ اب کیا سوچیں گی آنٹی؟ ضبط پکڑ کر تن فن کرتی دروازہ کھول کر اندر آئی۔ آنٹی یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے انہیں کمرے سے نہیں نکالا۔ وہ بیڈ پر تکیہ سر کے نیچے رکھے آرام دہ حالت میں نیم دراز ہو چکا تھا۔ چہرے پہ اطمینان تھا، سکون تھا، اور وہ اور تپ گئی۔ اصل میں کیا مجھے یہاں سکون کی چند گھڑیاں میسر ہو سکتی ہیں؟ فارس نے اس کی بات کاٹی۔ مسز شیرازی نے خفگی سے سرزنش کی تو اس نے لحاف سر تک تان لیا۔ جنت تذبذب کا شکار چند لمحوں تک کھڑی رہی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آنٹی کی موجودگی میں کیا کہے کیا کرے۔ گال پر پھسلتی لیٹ کو پیچھے کرتے بیڈ کے قریب ہوئی۔ اب اٹھو چلو، دانت پیس کر لحاف کھینچتے ہوئے بڑبڑائی۔ اب پوری بات جانے بنا اسے ایسے کیسے نیند آ سکتی تھی؟ پتہ نہیں کون زخمی ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا۔ ڈونٹ ڈسٹرب، اس کی آواز آئی۔ آنٹی کو بتا دوں حملہ ہوا ہے، کوئی زخمی ہوا ہے؟ سرگوشی میں بڑی دھمکی تھی۔ فارس نے لحاف ہٹا کر جنت کو سخت نظروں سے دیکھا۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں جنت نے چند اور دھمکیوں کا بھی اضافہ کیا۔ وہ لب پینچ کر رہ گیا۔ اب تم معافی مانگ ہی رہی ہو تو ٹھیک ہے، دانت پیس کر آواز بلند کی تاکہ جمیلہ داؤد بھی سن لے۔ جنت کا دل چاہا اس پر چیخ پڑے۔ آنٹی یہ فضول میں بولے جا رہا ہے، میں نے کوئی معافی نہیں مانگی۔ فارس، جمیلہ داؤد نے اب کے کتاب سے نظریں ہٹا کر بیٹے کو دیکھا۔ میری بہو کو تنگ مت کرو۔ بہو بے شک مجھے تنگ کر لے، انہوں نے گوری دی۔ بیچاری لینے آئی ہے، اب جاؤ اپنے کمرے میں۔ اس نے سر پر کھڑی بیچاری کو دیکھا جس کی آنکھوں میں قہر اترا ہوا تھا۔ وہ اٹھ کر ایک اتپا دینے والی مسکراہٹ دکھاتا کمرے سے چلا گیا۔ اب جاؤ، انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے اجازت دی تو وہ متشکر نگاہوں سے انہیں دیکھتی سر ہلا کر چلی گئی۔ کمرے میں آئی تو وہ سر کے نیچے تکیہ رکھے لیٹا ہوا تھا۔ اگر تم نے مجھے سچ سچ نہیں بتایا کیا ہوا تھا تو میں ابھی اور اسی وقت آنٹی کو سب بتا دوں گی، وہ تم سے ساری بات اگلوا لیں گی۔ بظاہر لب پینچ کر غصے سے کھڑی تھی مگر آنکھوں میں فکر اور پریشانی بھی نظر آ رہی تھی۔ فارس کو ایک دم سے احساس ہوا بات اگر اس کے لیے معمولی ہے بھی تو اس کی بیوی کے لیے نہیں ہو سکتی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ہاتھ بڑھایا تو وہ ذرا دیر تک کچھ خفگی سے گھورتی رہی، پھر ہاتھ تھام کر پاس ہی بیٹھ گئی۔ میں زمینوں کے معاملات دیکھنے گیا تھا، ظاہر ہے جو میرے دادا کے دشمن تھے وہ اب میرے دشمن ہیں۔ سو ذرا سی بدمزگی ہوئی لیکن سب کنٹرول میں رہا، میں بھی محفوظ ہوں۔ اکرم خان کو گولی لگ گئی بازو میں اور کچھ نہیں ہوا۔ وہ ساکت نگاہوں سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس کا دل شدت سے دھڑکنے لگا تھا۔ جب تک اس کے ماضی سے ناواقف تھی تو معاملات کی نزاکت کو سمجھنے سے قاصر تھی، مگر اب وہ جانتی تھی اعظم شیرازی کے دشمنوں کے ساتھ اس کی معاملات بھی جنگ کی طرح تھے۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ پریشانی کی بات ہے تبھی تو تم نے کہا میں آنٹی کے سامنے ذکر نہ کروں۔ فارس نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا۔ کاش وہ خون کے دھبے نہ دیکھتی تو اتنی ٹینشن میں نہ آتی۔ وضاحت سے بھی اس کی پریشانی اور بڑھ گئی تھی۔ سب ٹھیک ہے، میں گھر پر ہوں، تمہارے سامنے ہوں اور اللہ ہے حفاظت کرنے والا۔ خشک لبوں کو تر کرتے جنت نے سنبھل کر بالوں کی لیٹ کو پیچھے کیا۔ تم نے مجھے ڈریسنگ روم سے نکالا۔ گارڈ، وہ ہنس پڑا۔ کبھی کبھی تم بالکل بچوں کی طرح بیہیو کرتی ہو۔ اگر میں یہ ہٹ کر کروں تو تمہیں کیسا لگے گا؟ ہاں، تنک کر پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، بیوی ہو، نکال دیا تو کیا ہوا؟ جواب دے کر اسے مزید تپا دیا۔ ابھی تم یہ کہہ رہے ہو لیکن اگر میں تمہیں نکالتی ہوں، اس کی بات ادھوری رہ گئی کہ فارس کا موبائل بجنے لگا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے اٹھا کر کال ریسیو کر لی۔ جنت کچھ فکر سے دیکھنے لگی۔ کچھ دیر تک وہ سنتا رہا۔ چہرے کے تاثرات میں سختی اترتی آئی۔ میں ابھی آتا ہوں، حیدر سے کہو میرا انتظار کرے۔ بات ختم ہوئی تو جنت نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ کہیں جا رہے ہو؟ باہر حیدر آیا ہے، بات کر کے آتا ہوں، تم سو جاؤ۔ اس کے تاثرات اب کچھ اور تھے۔ فارس، سچ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بازو پکڑ کر روک لیا۔ بالکل نہیں، آرام کرو، میں 10 منٹ تک آ جاؤں گا۔ پلیز زیادہ دیر مت لگانا، مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ اس نے رک کر اس کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ ابھی آ جاؤں گا، تم سو جاؤ۔ کمرے کا دروازہ بند ہوا تو اس نے کچھ فکر مندی سے کھڑکیوں کی طرف دیکھا۔ رات بہت سرد اور تاریک ہو رہی تھی۔ بیڈ پر نیم دراز اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ تاریکی میں ایک ہی نقطے پر نظر جمائے اس کی آنکھ لگ گئی۔ جانے کون سا پہر تھا جب یوں ہی بے چینی کے عالم میں آنکھ کھل گئی۔ کہنی کے بل اوپر ہو کر تکیہ درست کرنا چاہا تو ایک دم سے فارس کا خیال آیا۔ ذرا سا متوش ہو کر اس نے اپنے پہلو میں نگاہ دڑائی۔ ریان کی دوسری طرف وہ موجود تھا۔ اس کی اٹکی ہوئی سانسیں ایک دم سے بحال ہو گئی۔ بے اختیار پیشانی پر ہاتھ رکھا۔
ایک عجیب سا خوف تھا جو اس کے اندر ٹھہر سا گیا تھا۔ اکرم خان کیسا ہے؟ اگلی صبح ناشتے کی میز پر جمیلہ داؤد نے فارس سے پوچھا تو جنت کو اچھو لگ گیا۔ کھانستے ہوئے گلاس میز پر رکھ کر فارس کو دیکھا۔ وہ بڑے اطمینان سے بریڈ پر جیم لگا رہا تھا۔ ٹھیک ہے ممی، پہلے سے بہتر ہے وہ سکتے کے عالم میں اپنے شوہر کو دیکھ کر رہ گئی۔ ناشتے کے بعد اس نے فارس کو اسٹڈی روم میں جا لیا۔ تم نے آنٹی کو بتا دیا؟ صدمے سے پوچھا۔ بتانا پڑا ورنہ تم پتہ نہیں کتنے عرصے تک دھمکاتی رہتی۔ یہ کرو ورنہ میں آنٹی کو بتا دوں گی، وہ کرو ورنہ میں آنٹی کو بتا دوں گی۔ جنت نے لب پینچ کر اسے دیکھا، بہت ہی خفگی سے۔ اتنی مشکل سے کوئی کمزوری ہاتھ لگی تھی۔ میں اب تم سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ کبھی تم اپنی اس بات پہ قائم بھی رہی ہو؟ مائی ڈیئر وائف، ان آنکھوں میں شرارت سنبھال کر پوچھا۔ اب ضرور رہوں گی۔ سلگ کر ایک غسیلی نگاہ اس پہ ڈال کر چلی گئی۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے مسکرا کر رہ گیا۔ ریان کو ہائی چیئر پہ بٹھائے وہ اس سے سیریلیک کھلا رہی تھی۔ اپنی جگہ پر وہ بہت چپ سا بیٹھا ہوا تھا۔ بھوک لگی ہوئی تھی، خوب سیر ہو کر کھا لیا تو ٹیشو سے ہونٹ صاف کرتے ہوئے مسکرائی۔ پھر سے ایک کرسی سے اتار دیا۔ وہ اس کے پاس ہی کھڑا ہوا تھا۔ اس کا پیالہ سنک میں دھوتے وہ اس سے باتیں کر رہی تھی۔ موبائل بجنے لگا تو کال ریسیو کرتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامے کچن سے باہر آ گئی۔ سائرہ خالہ کی کال تھی، وہ خیریت سے لاہور پہنچ گئی تھی۔ ریان اپنا ہاتھ چھڑا کر پیچھے کو بھاگا تو اس کی بات سننے اسے بھی مڑنا پڑا اور اگلے ہی پل وہ رک سی گئی۔ لاؤنج کے سامنے ہی وہ ریان کو فارس کی ٹانگوں سے لپٹا ہوا دیکھ سکتی تھی۔ اپنی جگہ فارس وجدان بھی لمحے بھر کے لیے تھما تھا۔ پھر اس نے جھک کر ریان کو اٹھا لیا تھا۔ گردن میں بازو ڈالے اس نے بڑے سکون سے فارس کے کندھے پہ اپنا سر رکھ دیا۔ سائرہ خالہ کی بات سنتے اس کی نگاہیں فارس وجدان پر جمی رہ گئی۔ اس نے فارس کو ریان سے بات کرتے کبھی نہیں دیکھا تھا، اب دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ کہہ رہا تھا تو اسے لگا ریان سمجھ رہا ہے۔ اونی کیپ درست کرنے اس نے زوفی سے اس کو کوٹ منگوا لیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اسے ساتھ لیے باہر چلا گیا تھا۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا کہ ریحان اس کے پاس گیا ہو۔ یہ روز کا معمول تھا، مگر یہ پہلی بار ہی ہوا تھا کہ فارس نے اس سے کوئی بات کی تھی اور اسے ساتھ لے کر گیا تھا۔ خالہ سے بات کرنے کے بعد وہ گلاس والز کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ چچا بھتیجے کو حیدر کے ہمراہ استقبل کی طرف جاتا ہوا دیکھ سکتی تھی۔ دل میں ٹھہرا ہوا نرمی کا محبت کا احساس اس کی شہد رنگ آنکھوں میں ابھرنے لگا تھا۔ جانے کیا بات تھی جو ریان شیرازی کو اس طرح فارس کی طرف متوجہ کرتی تھی؟ شاید خون کی کشش تھی یا پھر باپ کی خوشبو۔ اسے بار بار احساس ہوتا وہ دونوں کا تعلق عام سا نہیں تھا، جیسے کوئی راز تھا جو دونوں میں ہی چھپا رہ گیا تھا۔ وہ اپنے لیے چائے بنانے کچن سے نکل کر راہداری کی طرف جا رہی تھی کہ آفس روم سے باہر نکلتے ہی فارس اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ چائے لینا چاہی تو ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ مجھے لگا یہ چائے میرے لیے ہے۔ اس نے سخت نظروں سے گھورتے ہوئے اپنے کاٹن سویٹر کی جیب سے نوٹ پیڈ نکال کر سامنے کیا۔ مجھ سے بات مت کرو، واضح لکھا ہوا تھا۔ اوہ، تو جنت صبح والی بات پر قائم تھی۔ وہ تو سب بھول بھال بھی گیا۔ مسکراہٹ دبائے آگے وہ جھکا۔ اب لکھ کر باتیں کرو گی؟ جنت کا چہرہ غصے سے سرخ پڑا۔ رائٹنگ پیڈ کو واپس جیب میں ٹھونس کر ایک ادا سے جانے کو مڑی، مگر فارس نے بازو سے پکڑ کر روک لیا۔ میں نے تو وہ بات مذاق میں کہی تھی۔ وہ گردن سیدھی کیے سنی انسنی کیے کھڑی رہی، لب پینچے ہوئے تھے، خاموش برقرار رکھنا تھی۔ اس کی یہ نخریلی ادا اسے بلی لگی۔ وہ مسکرا دیا۔ ویل آف یو، ایکسکیوز می۔ رائٹنگ پیڈ کا دوسرا صفحہ کھول کر اسے دوبارہ دکھایا، گویا کچھ جواب پہلے سے لکھ رکھے تھے کہ ضرورت پڑی تو وہ دکھا دے گی۔ اسے بھی بات کرنا ہی کہتے ہیں محترمہ۔ متبسم لہجے میں قدرے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ وہ لب پینچ کر دائیں طرف اسٹور روم کا دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ مسز شیرازی وہاں موجود تھی۔ مدھت باکس میں رکھی کچھ قیمتی نفیس پینٹنگز اور ڈیکوریشن پیسز نکال کر دکھا رہی تھی۔ انہیں چیریٹی کے لیے کچھ سامان الگ کرنا تھا۔ کپ ہاتھ میں لیے وہ کھڑکی کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ چند گھونٹ بھرے تو دل میں بے سکونی اتر آئی۔ شوہر صاحب کو چائے چاہیے، دل نے کہا۔ اس نے سر جھٹکا بیٹھی رہی۔ نوکر ہیں اس کے، بنوا سکتا ہے وہ اپنی چائے۔ تمہارے ہاتھ کی چاہیے اسے۔ دل پھر سے پگھلا۔ کیا کہہ رہا تھا کل مجھے؟ میں اپنی بات پر قائم کیوں نہیں رہتی؟ نرم پڑھتے پڑھتے پھر سے غصے کی زد میں آ گئی۔ غصہ وقتی تھا، عادت سے مجبور جلا کر اٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں چائے بنا کر اس کے آفس روم کا دروازہ کھٹکھٹا کر اندر آئی تو خاموشی اور سناٹے نے استقبال کیا۔ آفس ٹیبل کے اس پار کھڑکیوں کے دبیز پردے سمٹے ہوئے تھے۔ لیپ ٹاپ، موبائل، کچھ کاغذات اور فائلز وہیں رکھی ہوئی تھیں۔
اعظم شرازی کے زیر استعمال رہنے والے اس شاندار آفس میں طائرانہ نگاہ دڑاتے اس نے چائے کا کپ میز پر رکھ دیا۔ گولڈن نیم پلیٹ وسط میں تھا، اس پر عربی خطاطی میں لکھے نام پر نظر پڑتے ہی وہ اپنی جگہ لمحے بھر کے لیے منجمد ہوئی تھی۔ اعظم وجدان شرازی، نام پڑھتے اس کی آنکھیں تحیر سے پھیل گئی۔ فارس کے دادا کا مکمل نام۔ اسے جیسے اب سمجھ میں آیا تھا فارس نے اپنا نام کیوں نہیں بدلا تھا۔ وہ نام دادا کی طرف سے تھا اور دادا کا ہی تھا، تو کیا پہچان چھپا کر انہوں نے جان بوجھ کر اپنا نام جوڑا تھا، یا پھر یہ لفظ مقصد ایک اتفاق ہی تھا؟ بڑے صاحب کو بہت محبت تھی فارس سے، بس وہ کبھی پہچان نہیں پائے۔ مدحت کی آواز ذہن میں گونجی تو نیم پلیٹ پر ہاتھ پھیرا، دل میں عجیب درد سا ٹھہر گیا۔ آفس روم میں اس کی ہر ایک شے جوں کی توں رکھی تھی۔ فارس نے کوئی تبدیلی کی، نہ سیٹنگ تبدیل، نہ ان کا نام ہٹایا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ آہستگی سے مڑی۔ فارس ہاتھ میں کوئی فائل اٹھائے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی خوشگوار سی حیرت نے گھیر لیا۔ بات کرنے آئی ہو؟ اس نے کپ ذرا سا آگے کھسکا کر اشارہ دیا کہ وہ اس کے لیے آئی ہے۔ لیکن مجھے تو تمہاری چائے چاہیے تھی۔ مسکراہٹ دبائے اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ وہ چپ کا روزہ رکھے کسی اور طرف دیکھنے لگی، مکمل نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہوئے۔ مسز فارس؟ لیکن مسز فارس نے تہیہ کر لیا تھا وہ اپنی بات پر ہر صورت قائم رہے گی۔ ہاتھ جھٹک کر بڑی نزاکت سے قدم اٹھاتی آفس روم سے چلی گئی۔ فارس کی نظر قدموں میں گرے رائٹنگ پیڈ پر پڑی، جھک کر اٹھا لیا۔ غالباً سویٹر کی جیب سے غلطی سے گر گیا تھا۔ کھول کر دیکھا، حسب ضرورت جملے تھے۔ مجھ سے بات نہیں کرو، میں مصروف ہوں، میرے راستے سے ہٹ جاؤ، آنٹی بلا رہی ہیں۔ الارم لگا لو، میں تمہیں صبح نہیں جگاؤں گی۔ میری طرف دیکھنا بند کرو۔ فارس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ دوسرے ہی لمحے دروازہ کھول کر وہ عجلت میں اندر آئی اور نوٹ پیڈ ہاتھوں سے چھین لیا۔ یہ جو لکھ کر ہوتی ہیں یہ بھی باتیں ہی ہوتی ہیں۔ جنت نے تپ کر رہ گئی۔ چند ایک صفحے پلٹ کر اس کے سامنے کیا۔ مائنڈ یور بزنس، گویا اپنی بات پر قائم تھی، چپ ہی رہے گی۔ پہلے وہ مسکراہٹ دبا تھا، اب کہ ہنس دیا۔ وہ اسے گھورتی باہر چلی گئی۔ دوپہر میں نیند لے کر اٹھی تو زوفی نے بتایا فارس صاحب کہیں باہر گئی ہیں۔ اس نے موبائل نکال کر دیکھا کہ ممکن ہے اس نے میسج کر کے بتایا ہو وہ کہاں جا رہا ہے، مگر کوئی پیغام نہیں تھا۔ جمیلہ داؤد سے پوچھا تو انہیں بھی علم نہیں تھا۔ وہ شاید کچھ دیر پہلے ہی عجلت میں حیدر کے ساتھ کہیں گیا تھا۔ کچھ پریشانی سے کھڑکیوں کی طرف دیکھتے اسے اپنی دھڑکنیں تیز محسوس ہوئیں۔ ہر طرح کے منفی خیالات کو جھٹک کر اس نے خود کو ریان کے ساتھ مصروف کر لیا۔ نہلا دھلا کپڑے بدلے، اس کا فیڈر تیار کیا، پھر جمیلہ داؤد کے کمرے میں چلی گئی۔ شام کا کھانا دونوں نے وہیں کھایا۔ وہ بار بار وقت دیکھ رہی تھی، اس کے اضطراب میں اضافہ ہو رہا تھا۔ جمیلہ داؤد البتہ پرسکون تھی۔ اس نے فارس کے بارے میں پوچھنا چاہا، پھر رک گئی۔ کہیں ایسا نہ ہو انہیں پریشان کر دے، سوچا خود پوچھ لے گی۔ ریان کو ساتھ لیے کمرے میں واپس آ گئی۔ اسے سلا کر موبائل اٹھایا، 10 بج رہے تھے۔ اس کی دھڑکن بے حد تیز تھی، فکر آنکھوں سے عیاں ہو رہی تھی۔ آنٹی پوچھ رہی ہیں گھر کب آؤ گے؟ اس نے پھر میسج کیا۔ ممی سے ابھی بات ہوئی ہے میری، میں نے انہیں بتا دیا ہے۔ حیرت انگیز طور پر جواب فوراً آیا تھا۔ جنت جھنجھلا کر رہ گئی۔ کب آؤ گے؟ کال کرو پھر بتاؤں گا۔ لب پینچ کر اسکرین کو گھورا۔ آدھا گھنٹہ مزید انتظار کر کے اسے کال کی۔ گھڑی اب رات کی 11 بجا رہی تھی۔ ہیلو، کہاں ہو تم؟ شکر ہے تمہاری آواز سننے کو ملی۔ وہ تپی ہوئی تھی، مزید تپ گئی۔ ٹائم دیکھا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ 12 بجنے والے ہیں۔ تو بجنے دو 12 کو، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ بہت ہی ضبط کر کے جنت نے خود کو کچھ سخت کہنے سے باز رکھا اور اسی وقت قدموں کی آہٹ کے ساتھ ہی دروازہ کھل گیا تھا۔ جنت نے بے اختیار سر اٹھایا۔ بھورے رنگ کے ٹراؤزر پر سیاہ ٹی شرٹ میں ملبوس اس کا شوہر عام سے گھریلو حلیے میں کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ تم گھر پر تھے؟ آواز چیخ سے مشابہ تھی، صدمے سے دبی ہوئی۔ ہاں، مگر زوفی نے کہا باہر تو میں گیا تھا، یہیں استبل تک۔ لہجہ متبسم تھا، گویا استبل کا چکر لگا کر وہ واپس آ گیا تھا۔ اسے تو پتہ ہی نہ تھا حیدر اور آغا علی کے ساتھ ہی اس کی آفس روم میں میٹنگ چل رہی تھی۔ تو یہ سب تم نے اس لیے کیا کہ میں خود سے بات کروں؟ اس کی پوری چال سمجھ کر اس کا پارا مزید چڑھا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا، تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ میں گھر پر ہوں؟ یہ تو جب تم نے میسج کیا تو پتہ چلا۔
اس کی مسکراہٹ جنت کو اندر تک سلگا گئی۔ اس نے خود کو بہت کوسا۔ چپ کر کے بیٹھی رہتی تو کیا مذاق نہ بنتا اس کا؟ پریشان ہو رہی تھی تم؟ اس کے پاس آ کر اس نے معمول کی طرح کشن درست کیا۔ میں بھلا کیوں پریشان ہونے لگی؟ بڑبڑا کر احتیاط سے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آئندہ اسے کال یا میسج کرنے سے پہلے وہ اس کا آفس روم دیکھے گی، اس نے طے کر لیا۔ تمہارا وہ نوٹ پیڈ کہاں ہے؟ بائیں طرف لحاف ہٹا کر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے فارس نے یاد دلایا تو اس نے لب پینچ کر آنکھیں بند کر لی۔ جنت، مجھے نیند آ رہی ہے، سونے دو اب۔ لکھ کر بتاؤ، مجھے سنائی نہیں دے رہا۔ کروٹ کے بال لیٹی تھی، جل کر کشن کان پہ رکھ لیا۔ اب پتہ نہیں کتنے دنوں تک وہ اس کے رائٹنگ پیڈ کا مذاق اڑائے گا۔ روحان سا ہو کر آنکھیں بند کر لی۔ تم اپنی بات پر قائم کیوں نہیں رہتی جنت؟ ہاں، اس نے دل ہی دل میں خود کو بہت ڈانٹا۔ فارس نے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر اپنی سائڈ ٹیبل کا لیمپ آف کر دیا۔ موبائل ہاتھ میں تھا۔ وہ چند لمحے پہلے موصول ہونے والی میسج کو دیکھ رہا تھا۔ تاریکی میں روشن ہوتی اسکرین پر RA کا نام جگمگا رہا تھا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب اس کی اچانک آنکھ کھل گئی۔ نچلا لب دباتے کس قدر کوشش کے اٹھ بیٹھ گئی۔ تکلیف کا احساس شدت سے ہو رہا تھا۔ گہری سانس لیتی کچھ دیر تک بیٹھی رہی۔ خیال تھا طبیعت بہتر ہو جائے گی، مگر فارس! درد کی شدت سے اس نے بمشکل پکارا۔ اس کی آواز سنتے ہی وہ فوراً بیدار ہو گیا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کا ہاتھ تھام کر سہارا دیتے پریشانی سے پوچھا تھا۔ نفی میں سر ہلاتے اس نے بمشکل سانس لینے کی کوشش کی تھی۔ اس کا چہرہ عرق آلود ہو رہا تھا۔ میں ممی کو جگاتا ہوں۔ شرازی مینشن کی بتیاں یکے بعد دیگرے روشن ہوتی گئی۔ کچھ ہی دیر میں سرونٹ کوارٹرز کا دروازہ کھل گیا تھا۔ مدحت بادنوں چادر لپیٹے تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی اوپر جا رہی تھی۔ ڈرائیور حکم ملتے ہی گاڑی نکالنے کو بھاگا تھا۔ اسی ہڑبونگ میں زوفشاں کی بھی آنکھ کھل گئی تھی۔ خالہ کہیں جانے کی تیاری پکڑ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ آنکھیں مسلتے پوچھا۔ چھوٹی بی بی کی طبیعت خراب ہے، ہاسپٹل لے جا رہی ہیں، میں ذرا بڑی بیگم کے پاس ہو آؤں تو سو جا۔ زوفی سر ہلا کر واپس اپنے بستر پر دراز ہوئی۔ وہ جانتی تھی گھر میں ایک نیا مہمان آنے والا تھا، پتہ نہیں بیٹا ہوگا یا بیٹی۔ ذرا سا سوچ کر مسکرائی۔ جو بھی ہو، خالہ بچے کا خیال رکھنے کے لیے اسے ضرور اپنے ساتھ لے جائیں گی۔ وہ انہی سوچوں میں گری ہوئی تھی کہ دروازہ ایک بار پھر کھل گیا تھا۔ خالہ اسے بلا رہی تھی۔ وہ اٹھ کر ان کے ساتھ ہی اوپر آ گئی۔ ریان کو ملازمہ اٹھائے ہوئے تھی، وہ رو رہا تھا۔ بڑی بیگم صاحبہ کمرے میں تھی، ان کے چہرے سے پریشانی جھلک رہی تھی۔ تو ریان کو سنبھال، اسے اپنے پاس سلا لے۔ سر ہلا کر وہ ریان کو اٹھائے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اکثر ریان کے ساتھ کھیلتی تھی، سو وہ اس کی گود میں پرسکون ہو کر سو گیا۔ اب اسے بھی نیند آ رہی تھی، مگر وہ آنکھیں مسلتی بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ راہداری سے آوازیں آ رہی تھی، اللہ خیر کرے گا۔ بیگم صاحبہ پریشان نہ ہوں، باہر رات بہت سرد تھی۔ زوفشا نے لحاف ذرا اچھے سے اوڑھ لیا تھا۔ اس نے اوپری منزل پر اپنے کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھول دیا تھا۔ وہ کمرہ جو اب اس کا جنت کا بیڈ روم نہیں رہا تھا، فرنیچر بدل چکا تھا، پردے ہٹا دیے گئے تھے، مگر وہ دیکھ سکتا تھا۔ وہ ابھی بھی اس کمرے کو سابقہ حالت میں دیکھ سکتا تھا۔ باتیں کرتی، ہنستی، اپنی پڑھائی کرتی نظر آتی تھی۔ وہ گلدان میں تازہ پھول سجا رہی تھی، وہ اس کے کپڑے استری کر رہی تھی، اس کا ہاتھ تھامے مسکرا رہی تھی۔ میری نواسی ہے برہان، میرے جگر کا ٹکڑا ہے یہ۔ میں اس کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے، میں جنت کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، مرتے دم تک اس کا ساتھ دوں گا۔ اس کی آواز آس پاس ہر طرف گونج رہی تھی۔ اس کا ادھورا وعدہ دل پر تکیل ہو رہا تھا۔ وہ اب اپنے تاثرات کو سختی میں، محبت کو نفرت میں اور یقین کو شہادت میں بدلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ دل پر ایک بھاری بوجھ لیے وہ گرنے کیسے انداز میں بیٹھ گیا تھا۔ اپنا سر ہتھیلیوں میں گرائے وہ زندگی میں پہلی بار اپنے کسی نقصان پر رو رہا تھا۔ وہ نقصان جو 17 ماہ پہلے اس سے ہو گیا تھا، ایسا نقصان جس کا ادراک اب جا کر ہو رہا تھا۔ میرے سر پر کیا کھڑی ہو جاؤ یہاں سے، خدا کے لیے جان چھوڑ دو میری۔ اماں نے کچھ کہہ دیا تو قیامت آ گئی۔ ماہین سے کیا کہہ رہی تھی تم؟ چاہتی کیا ہو تم؟ کیوں میری زندگی جہنم بنا رہی ہو؟ ماہین میری بیوی ہے، میرے بچے کی ماں ہے۔ وہ چیخ رہا تھا۔ وہ اسے بازو سختی سے پکڑے انتہائی حقارت و کراہت سے دیکھ رہا تھا۔ تم اتنا گر جاؤ گی، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ برہان، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ آج اگر تمہاری نانا زندہ ہوتے تو تمہارا یہ گھٹیا کردار دے کر وہیں مر جاتے۔ اسے اپنا جملہ یاد تھا۔ وہ اس کی آنکھوں کا وہ زخمی تاثر بھی جیسے لفظوں کے کاٹ نے اسے وہیں مار دیا ہو۔
میں ایسی نہیں ہوں۔ سخت گرفت میں وہ سسک کر رہ گئی تھی۔ 1 نہیں 2 نہیں 4، کون ہے یہ؟ جو خط اسے ڈریسنگ ٹیبل سے ملے تھے انہیں پھاڑ کر اس کے منہ پر دے مارے تھے۔ غصے اور اشتعال میں اس کا موبائل تک توڑ دیا تھا۔ وہ ڈری سہمی اور متوشش سی کھڑی تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا، وہ غم سے نڈال، خوف زدہ اور پریشان حال جنت کمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، جس سے کبھی اس نے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی۔ اب وہ اسے جھڑکنے لگا تھا، ڈانٹنے لگا تھا، نفرت دکھانے لگا تھا۔ وہ اسے ایک بوجھ، ایک مصیبت کی طرح نظر آنے لگی تھی۔ ماہین کے ساتھ زندگی مکمل تھی، اب اسے اور کوئی وجود نہیں چاہیے تھا۔ منظر ابھر کر اب مٹ رہے تھے۔ جنت کمال سے جڑی تمام کی تمام یادیں، سختیاں، نفرتیں اسے یاد آنے لگی تھی۔ اپنا ہر رویہ، فیصلہ اور الفاظ بھی۔ میں نے اپنی بیوی کے کردار میں آج تک کوئی جول نہیں دیکھا۔ اپنا سر ہتھیلیوں پہ گراتے اس نے بال نوچ لیے تھے۔ اس کی اماں دروازے میں کھڑی تھی۔ اپنی جوان اولاد کو یوں روتے دیکھنا بڑا تکلیف دہ منظر تھا اس کے لیے۔ بیٹے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر پکارنا چاہا تو غصے سے جھٹک دیا۔ برہان، چلی جائیں یہاں سے، اکیلا چھوڑ دیں مجھے، وہ بپھرے ہوئے انداز میں کہتے ہوئے بے قابو ہوا تھا تو مجبوراً انہیں اٹھ کر باہر جانا پڑا۔ لاک لگائے وہ دروازے سے لگ کر نیچے بیٹھ گیا تھا۔ جو غلطی کر بیٹھا تھا وہ چھوٹی نہ تھی، خسارہ ایسا جو کسی صورت پورا نہ ہو سکتا تھا۔ اب سانسیں بھاری لگ رہی تھیں، اب زندگی مشکل لگ رہی تھی۔ اسے جنت کمال اپنی زندگی میں واپس چاہیے تھی۔ وہ اسی رشتے کو محبت کا دوبارہ حاصل کر لینا چاہتا تھا۔ وہ جنت کمال کی پہلی محبت تھا۔ وہ اس کے بغیر جینے کا تصور نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اسے چھوڑ کر کبھی جا بھی نہیں سکتی تھی۔ اس گھر میں ہر طرح کی سختی اس نے صرف اس کی ذات کے لیے برداشت کی تھی۔ اس کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اس نے سب خاموشی سے سہا تھا۔ طلاق اس نے دے دی تھی، راستہ اس نے خود بند کر دیا تھا۔ اب اگر وہ پلٹ آئے تو، راستہ کھول کر دوبارہ اپنا لے تو، وہ برہان واصف ہے۔ نانا کی طرف سے جوڑا گیا وہ رشتہ ہے جسے وہ کبھی بھی فراموش نہیں کر پائے گی۔ وہ خود کو بتا رہا تھا، سمجھا رہا تھا۔ وہ اس کے پاس جائے گا، معافی مانگے گا، وہ اسے منا لے گا، جنت کمال اس کی زندگی میں واپس آ جائے گی۔ مگر مال میں پڑنے والا تھپڑ اسے حقیقت کی دنیا میں واپس لے آیا تھا۔ وہ اپنے آپ میں تھم گیا تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار ان شہد آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھی تھی۔ اس نے پہلی بار ان میں درد کے ساتھ ایک عجیب سا تاثر بھی دیکھا تھا۔ آئندہ تم مجھے اپنی بیوی کے آس پاس بھی نظر آئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اپنے شوہر کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر نظروں سے اوجھل ہوئی۔ جنت کمال اس کے حواسوں پر سوار ہو چکی تھی۔ وہ ساکن وجود کے ساتھ سر گرائے چپ بیٹھا رہا تھا، اور باہر فضیلہ تائی اپنے بیٹے کے غم میں نڈال روتی رہی تھی۔ گہری دبیز دھند میں لپٹا ہوا وہ ایک عجیب سا ماحول تھا، سرد پڑتا پرسکون کرتا ہوا۔ اس نے اپنی ماں کو دیکھا اور باپ کو بھی، وہ دھندلی شبیہ کے طرح تھے۔ اس نے اپنے پرانے گھر کی سیڑھیوں کا منظر ایک بار پھر دیکھا۔ وہ حسنین تھا جو اوپر کھڑا ہوا تھا، اور جنت ماں وہاں کہیں نہ تھی، اور نہ کچی اینٹوں پر خون تھا، نہ چیخ و پکار اور کہرام تھا۔ اس نے نفیسہ کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ امی، وہ ان کے پاس رک گئی تھی، وہ پنجوں کے بل جھک گئی تھی۔ اس نے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ انہوں نے اسے تار آنکھوں سے دیکھا، پھر ہاتھ پکڑا، پھر گلے لگا لیا۔ اس کا لمس اسے پہلی بار محسوس ہوا تھا۔ کچھ تھا جو انہوں نے ہتھیلی پر رکھ دیا۔ مجھے معاف کر دیں امی۔ مسکرا کر اسے دیکھا، پھر ہاتھ چھڑا لیا۔ حسنین ساتھ ہی تھا، وہ اسے سینے سے لگائے اٹھ گئی تھی۔ فرش پر اب خون نہیں تھا، اور سیڑھیوں پر اب کوئی حسنین نہیں تھا۔ وہ پرانا گھر ایک دم سے خالی تھا۔ امی ہاسپٹل میں آمد و رفت کے ساتھ ابھرتی وہ مدھم سی آواز ایک دم سے سناٹے میں بدلی تھی کہ لاشعور سے شعور کی منزلیں طے کرتے اس کے حواس ایک دم سے بیدار ہو گئے تھے۔ کمرے میں نیلنگو روشنی میں ایک تاریکی سی نظر آ رہی تھی۔ اس نے اپنے آس پاس ہر طرف نگاہ دوڑائی تھی۔ اسے اپنا بچہ کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ گھبرا کر، متوش ہو کر اس نے اٹھنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے آواز دینا چاہی تھی اور آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس کا چہرہ تر ہو رہا تھا، اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ دروازہ کھول کر نرس اندر آئی تھی۔ لیٹی رہیں پلیز، میرے شوہر کہاں ہیں؟ اس کا دل خوف اور اندیشوں میں گرا شدت سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ برا ہو گیا ہے، اسے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ نرس کیا کہہ رہی تھی وہ سن نہیں رہی تھی۔ میرے شوہر کہاں ہیں؟ پلیز میرے شوہر کو بلا دیں۔ اسی وقت مدحت اندر آئی تھی۔ اس کے پیچھے ہی فارس تھا۔ حال سے بحال ہوتے اس کا ہاتھ پکڑے وہ رونے لگی تھی۔ وہ شوق اور صدمے کی زد میں تھی، خود کو تنہا اور بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اسے اپنا وجود اندر سے خالی اور کھوکھلا لگ رہا تھا۔ فارس، وہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، چہرے کے اطراف میں بکھرے بالوں کو پیچھے ہٹاتے اس نے جنت سے کہا تھا۔
नर्सरी में है, अभी ले आते हैं इसे। रिलैक्स। जन्नत की रुकी हुई सांसें एक लम्हे को बेहाल हुई थी, मगर दिल शिद्दत से धड़कता रहा था। तुम्हारी हालत ठीक नहीं थी, तुम्हें यहाँ रखना ज़रूरी था, गिरफ्त में लिए नरमी से गोया हुआ। वो गुज़िश्ता 24 घंटों से आईसीयू में थी। सब ठीक है अब? माँ को ऐसे करार नहीं आ सकता था जब तक वो अपने बच्चे को खुद न देख लेती, संभल नहीं सकती थी। कुछ ही देर में बेबी क्राइब को धकेलते हुए नर्स अंदर आई तो जन्नत से अलग होकर फारस उठ गया। वो अब देख सकती थी, वो फारस वजदान को बेबी क्राइब पर झुकता हुआ देख सकती थी। बेड को सिटिंग पोजीशन में एडजस्ट करते हुए मिदहत ने इसे तकियों का सहारा दिया था। फारस ने बेबी कार्ड से सफ़ेद मखमली कपड़े में लिपटे हुए बच्चे को उठाया तो जन्नत की धड़कनें थम सी गई। तुम बांझ हो जन्नत कमाल। माहीन अब्दुल करीम का सरापा आंखों में आया हुआ था। इसे अपने गालों पे नमी महसूस हुई। दूसरी शादी का सोचो बरहान, इस लड़की ने तुम्हें कोई खुशी नहीं मिलेगी। इसके अतराफ में हर एक शय पर जैसे एक सख्ता तारी हो चुका था। इसकी सांसें रुक गई थी। बच्चे को उठाए वो इसकी तरफ झुका तो इसे सफ़ेद मखमली से कंबल से झांकती नन्ही मुन्नी सी मुट्ठियाँ पेंचती हुई नजर आईं। फिर रोई सा चेहरा नुमाया हुआ। आंखें बंद थी, जिन्हें खोलने की कोशिश करते हुए एक बार फिर रोने की तैयारी पकड़ रहा था। वो इतना छोटा था कि फारस के हाथों से लेते हुए इसे डर लगा। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने तो कभी दुआ नहीं छोड़ी थी जन्नत। इसने सिसकते हुए हिम्मत पकड़कर अपने कपकपाते हाथ फैलाए। फारस ने बहुत एहतियात से बच्चा इसके हवाले कर दिया था। मौजज़ात तो अंबियात के लिए भी हुआ करते हैं, मगर वो मौजज़ा बगैर दुआ, सब्र और आजिज़ी के नहीं होते। ये पॉइंट में मिस कर रही थी। वो अपने हाथों, पैर, टांगों को महसूस करता जुम्बश देता रोने लगा। जन्नत भी रोने लगी। इसने अपने बेटे को पेंच कर खुद से लगा लिया, अपने आप में छुपाने इसका मुंह चूमा, फिर इसके गाल को छुआ, नाक को, होंठों को, फिर इसकी पेशानी पर अपने लब रख दिए। हर दुख जो इसे मिला, हर तकलीफ़ जो इसने सही, हर अज़िया जो इसके हिस्से में, सब बुला दिया। वो लम्हा, वो बस एक लम्हा था जिसने सारे ज़ख्मों को मिटा दिया। अल्लाह हमेशा बढ़कर अता करता है जन्नत, वो आपको हैरान कर देता है। बच्चे की आंखें खुली हुई थी, रंग नुमाया हो रहा था। वो आंखें फारस वजदान की थी, रंग भी इसका था, खुदोखाल भी इसके थे। वो फारस वजदान का एक मिनी वर्जन था। इसने फिर सर उठाकर इसे देखा। इसका बेतरतीब सा हुलिया बता रहा था गुज़िश्ता 24 घंटे इस पर कितने भारी गुजरे थे। बच्चा ठीक था, लेकिन बीवी की वजह से जो परेशानी इसे हुई थी, इसकी झलक अभी भी इसके चेहरे पर नज़र आ रही थी। कितना प्यारा है ये माशाल्लाह। वो झुक कर अपने बेटे को देखने लगा था, फिर जन्नत को। वो रोते हुए हंस पड़ी थी। वो बच्चे को बार बार चूम रही थी। अपनी आंखों में तशक्कर की नमी लिए अपनी जगह ठहर गया था। वो जन्नत कमाल की आंखों में वही मोहब्बत देख सकता था जो औलाद के लिए एक माँ की आंखों में हो सकती थी। वही तड़प, वही रहम, वही दिल जो एक माँ का होना चाहिए, वही एहसास जो एक माँ में होना चाहिए। इसकी औलाद के हिस्से में अब इसके गम नहीं आ सकते थे, महरूमियाँ, नफ़रतें और तन्हाइयाँ नहीं आ सकती थी। ना इसे माँ छोड़कर कहीं जा सकती थी, ना बाप ज़िंदगी की भीड़ में गुम होकर इसे बुला सकता था। बच्चा फिर से रोने लगा था। जन्नत इसे फीड करवाने लगी। मिदहत तकिया दुरुस्त करते इसके पास बैठ गई। कुछ ही देर में जमीला दाऊद इससे मिलने आ गई। रेहान भी साथ था। उन्होंने नए फैमिली मेंबर को अपनी गोद में उठा लिया। ये तो बिल्कुल फारस है। उन्होंने मोहब्बत से अपने पोते का माथा चूमा। जन्नत मुस्कुराई। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। वो दुआएं पढ़कर इस पर फूंक रही थी। रेहान जन्नत के पास बैठा हुआ था, छोटे से बेबी को ज़रा हैरत से बगौर देखता हुआ। इसके तासरात सबको मज़ा दे रहे थे। ज़रा देर के लिए इसकी गोद में दिया बच्चा रोने लगा तो रेहान ने भी घबरा कर रोना शुरू कर दिया। इसे लगा बच्चे को दर्द हुआ है या किसी ने इसे मारा है। वो नहीं चाहता था बच्चा रोए। भाई को भूख लगी है इसलिए रो रहा है, जन्नत ने समझाना चाहा। इसने बच्चे से अपने दोनों हाथ पीछे कर लिए, फिर किसी तरह से जिद करके बेड से उतरकर दूर हो गया। मासूम आंखों में अभी भी कोई फिक्र ठहरी हुई नजर आ रही थी। बार बार बच्चे को देख रहा था जो अब इसकी मम्मा के पास था, और अब रो भी नहीं रहा था। इसका नाम क्या रखें? जमीला दाऊद के जाने के बाद अब सिर्फ वो दो ही थे जो इस नन्ही सी जान पर झुके हुए थे। तुम बताओ, वो इससे कह रहा था। हमें आंटी से पूछना चाहिए, मम्मी ने कहा है इसका नाम तुम रखोगी। वो चंद लम्हों तक इसे मोहब्बत पाश नज़रों से देखती रही। कई नाम सोच रखे थे, अब बस एक ही जहन में आ रहा था, जैन। जैन कैसा रहेगा? फारस ने इसकी तरफ देखा। तासरात से वाज़िया था इसे अच्छा लगा है। जैन फारस शराजी।
جنت نے مکمل نام لیا تو وہ مسکرا دیا۔ پرفیکٹ ہے۔ جنت پھر نے زین کو دیکھا جو آنکھیں مندے مٹھیاں پہنچے نیند کی وادیوں میں اتر رہا تھا۔ تیسرے دن اسے ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ وہ شرازی مینشن پہنچی تو اس نے عالی شان قصر نما حویلی کو روشنیوں میں نہائے ہوئے دیکھا۔ ملازم اپنا کام کر رہے تھے۔ وسیع سبزہ زار پر دعوت خصوصی انتظام ابھی سے ہو رہا تھا اور یہ سب جمیلہ داؤد کی خواہش پر ہو رہا تھا۔ اس گھر میں وہ حماد کے لیے ایسے کئی فنکشن اور گیدرنگ آرگنائز کر چکی تھی۔ اب پوتے کی خوشی تھی اور اس خوشی کو وہ جنت اور فارس کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہتی تھی۔ ہفتے کے دن دعوت رکھی گئی تھی۔ اس دن ان کا گھر مہمانوں سے بھر گیا تھا۔ جنت کی بہنوں خصوصاً بلایا گیا تھا۔ وہ دعوت عقیقہ تھی جس میں ان کے بہت سے قریبی رشتہ داروں نے بھی شرکت کی تھی۔ آئمہ خاص طور پر اپنی بھابھی کے ساتھ آئی تھی۔ جنید بچوں والوں کے ساتھ کینیڈا آ گئے تھے سو وہ نہ آ سکے۔ اقصیٰ بہت ضد کر کے 2 ہفتوں کے لیے آ گئی تھی۔ جنت اپنے کمرے میں تھے جس وقت نیچے ڈائننگ ہال میں مہمان خواتین کے لیے کھانا لگایا جا رہا تھا تو وہ بڑی فرصت سے بچے کو دیکھنے اوپر آئی تھی۔ اللہ آپی یہ تو اتنا پیارا ہے، دل چاہتا ہے کھا جاؤں۔ جنت کمال نے سر اٹھایا۔ دوسری طرف وہ کلائی پر اسٹواچ چڑھاتے فارس وجدان کی عقابی نظروں کی زد میں آئی۔ زین کو گود میں لیے اقصیٰ ایک دم سے بکھلائی۔ وہ میں پیار سے کھانے کی بات کر رہی ہوں، فوراً سے وضاحت دی۔ جملہ اور زیادہ خطرناک ہو گیا۔ اقصیٰ ادھر لاؤ۔ جنت نے قمیض کی سلوٹیں درست کرتے اپنے ہاتھ بڑھائے۔ اس نے عافیت اسی میں جانی کہ بچے کو خاموشی سے اس کے حوالے کر کے چلی جائے، اور وہ چلی گئی۔ اب فارس صاحب سمجھیں گے میں کوئی سچ مچ کی آدم خور ہوں۔ وہ دیوار سے لگ کر بڑبڑائی، اپنی پیشانی پر ہاتھ مار کر خود کو سزا دی۔ ماں باپ کے سامنے کہہ رہی ہوں بچہ کھا جاؤں، تف ہے مجھ پہ اقصیٰ۔ دوبارہ ہاتھ مارا۔ کون آدم خور ہے؟ عدیل سامنے ہی اخبار میں ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی وہ بدمزہ ہوئی۔ کتنے تیز کان تھے اس کے، مجال ہے جو کوئی لفظ بھی چوک جائے۔ میں ہوں آدم خور، میں، اپنی طرف اشارہ کر کے وہ بولی۔ اخبار پھیلائے اس نے چند لمحوں تک اقصیٰ کو دیکھا۔ نہ حیرت ہوئی نہ صدمہ پہنچا، یوں جیسے وہ اس خود ساختہ حقیقت سے بہت پہلے سے واقف ہو۔ یقین کر کے سر ہلا کر دوبارہ سے پڑھنے لگا۔ اقصیٰ جل کر کوئلہ ہوگی۔ پتہ نہیں یہ یہاں کیوں کھڑا ہے۔ سیڑھیاں اتر کر فارس نیچے آیا تو گڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ تمہاری آپی بلا رہی ہیں، فارس نے کہا تو ادب سے سر جھکا گئی۔ اقصیٰ، جی صاحب، میرے بیٹے کے علاوہ کچھ اور کھا لو۔ 3 پیس سوٹ میں ملبوس مسکراہٹ دبا کر وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے سنجیدگی سے بولا تو سر جھکائے اقصیٰ نے آنکھیں میچ لی۔ پھر اوپر گئی تو جنت زین کو بیبی کارٹ میں سلا رہی تھی۔ بچوں کا خیال رکھنے کے لیے زوفی وہیں بیٹھی تھی۔ آپی میں نے سچ مچ میں کھانے کی بات تھوڑی نہ کی تھی۔ جنت مسکرائی۔ سفید میکسی میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ شہد رنگ بال کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ کھانا کھا لیا تم نے؟ ابھی نہیں۔ مردوں کے کھانے کا انتظام باہر تھا جبکہ خواتین کا نیچے ڈائننگ ہال میں انتظام کیا گیا تھا۔ زوفی کے لیے کھانا کمرے میں بھجوا کر وہ اقصیٰ کے ساتھ نیچے آ گئی تھی۔ وہ مبارکباد وصول کرتے کچھ نئی مہمان خواتین سے مل رہی تھی، پھر وہ اپنی بہنوں کے پاس جا بیٹھی تھی۔ وہ اپنے بانجوں سے ایک بار پھر مل رہی تھی۔ انہوں نے نہیں سوچا تھا کہ اس کی اولاد کی خوشی پر اس کی تمام بہنیں بھی شریک ہوں گی۔ وہ سب کو اچھا اخلاق اور بہترین رویہ دے رہی تھی۔ وہ خوش اور مطمئن نظر آ رہی تھی۔ جمیلہ داؤد بے حد خوش تھی۔ ان کی صحت پہلے سے کافی بہتر تھی اور ان کا چہرہ بھی کھلا ہوا تھا۔ وہ موقع کی مناسبت سے کافی عرصے بعد بہت اچھے سے تیار ہوئی تھی۔ لکنگ سو پریٹی۔ فارس وجدان ویل چیئر پر ان کی طرف جھکا تو انہوں نے بے اختیار اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے اس کی پیشانی کا بوسہ دیا۔ اس سب کے لیے تھینک یو سو مچ ممی۔ ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے وہ پنجوں کے بل جھک گیا تھا۔ میرے پوتے کی خوشی ہے۔ بس اب میں چاہتا ہوں آپ اپنے پیروں پر دوبارہ کھڑی ہوں۔ انہوں نے ارادہ باندھ کر اس بات میں سر کو جنبش دی تھی وہ اس کے لیے یہ بھی کریں گی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اس سے اجازت لے کر باہر چلا گیا۔ زوفی ریان کو جنت کے پاس چھوڑ کر گئی تو اقصیٰ نے اسے اٹھا لیا۔ اس کا خیال میں رکھ لوں گی آپی۔ جنت جمیلہ داؤد کے ساتھ ہی ان کی دوست سے بات کر رہی تھی۔ سر ہلا دیا۔ وہ ریان سے باتیں کرتی اسے اپنے ساتھ ہی باہر لے گئی۔ سیڑھیوں پر رک کر وہ دور اشارہ کرتی اسے بہت کچھ دکھا رہی تھی۔ لان روشن تھا۔ اقصیٰ نے اسے ذرا دیر کو نیچے اتار دیا اور اس کی اماں کی کال آ گئی تھی، اور سامنے وہاں جہاں مردوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا وہیں فارس وجدان کھڑا تھا۔ رخ بدلتے اس کی نظر ریان شرازی پر پڑی اور وہ اپنی جگہ رک گیا۔ شرازی مینشن کے سبز لان پر اپنے چھوٹے چھوٹے قدم دھرتے وہ کچھ بے تابی سے بے قراری سے اس کی طرف آ رہا تھا۔
فارس کے تاثرات لمحے بھر کے لیے متغیر ہوئے تھے۔ وہ مسکراہٹ جو لبوں پر تھی ایک دم سے ختم ہو گئی۔ دوست ساتھی تھا، وہ اتنے پیار سے بچے کو دیکھ رہا تھا۔ کون ہے یہ؟ منجمد وجود پر وہ ایک سوال کاری ضرب بن کر لگا۔ شیرازی مینشن کا وسیع لان ملازموں کے ساتھ تمکنت سے قدم اٹھاتا، بالوں میں ہاتھ پھیر کر اسے خود سے الگ کرتا۔ ہارون۔ وہی سوال، وہی لان، وہی گھر، وہی منظر۔ ہمارے ملازم کا بیٹا ہے۔ وہ آواز باپ کی آواز، وہ اسے اندر تک منجمد اور فنا سی کر گئی۔ ریان شیرازی نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر کر لیے۔ اپنے حصار سے نکلتے اس نے جھک کر اسے نرمی سے اٹھا لیا۔ دوست متوجہ تھا، جواب کا منتظر، کہ اس نے کبھی فارس کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا۔ میرا بیٹا ہے یہ، جواب دے کر ریان کی طرف متوجہ ہوا جو اس سے لپٹ گیا تھا۔ فارس کا داہنا ہاتھ پشت پر آ گیا۔ ریان پر نظر پڑتے ہی اقصیٰ نے بے قراری سے ہتھیلیوں کا مسئلہ، ابھی تو یہیں کھڑا تھا، وہاں کیسے چلا گیا؟ فارس صاحب ضرور ڈانٹیں گے، بچے کو ٹھنڈ میں باہر کیوں لے آئی؟ لیکن فارس صاحب کے چہرے پر کوئی غصہ نہیں تھا۔ وہ ریان کے ساتھ ہی شیڈ کے نیچے بھڑکتی ہوئی آگ کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ وہ اب ریان کو کچھ کھلا بھی رہا تھا۔ خیر ہے، کہہ دوں گی، خود ہی چلا گیا تھا۔ وہ اندر آ گئی۔ ریان کہاں ہے اقصیٰ؟ وہ فارس صاحب کے پاس ہے، باہر، جنت نے پوچھا تو فوراً جواب دیا۔ باہر تو کافی ٹھنڈ ہے۔ وہ ذرا پریشان ہوئی، موبائل نکال لیا تاکہ فارس کو کال کرے کہ وہ ریان کو اندر لے آئے۔ وہاں ٹھنڈ نہیں ہے جہاں سارے مرد بیٹھے ہیں، آگ جلائی ہوئی ہے، آپ ہی باہر مرد زیادہ انجوائے کر رہے ہیں۔ وہ کال کرتے کرتے رک گئی۔ اگر ایسی بات ہوتی تو فارس اسے فوراً اندر لے آتا۔ سر ہلا کر وہ ملازمہ کے ذمے چند کام لگاتی ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ اقصیٰ نے خوشی خوشی اسٹیئر کیس کے ساتھ اپنی چند تصویریں بنائی، پھر خواتین میں جا بیٹھی۔ مبارک ہو، اب دادی بن گئی ہیں، بیٹا ہوا ہے۔ یہ خبر ٹھنڈی پھوار کی طرح آرزو جہانگیر کو اپنے وجود پر پڑتی محسوس ہوئی۔ اس کی کوئی تصویر فوراً سے پوچھا تھا۔ وہ اس تصویر کو اپنے لاکھوں فالورز میں شیئر کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے دادی بن جانے کی خبر پوری دنیا کو دینا چاہتی تھی۔ وہ ایک ماں ہے، ایک ساس، اب دادی بھی۔ وہ فارس سے جڑے تمام رشتوں سے جڑ جانا چاہتی تھی، مگر بچے کی کوئی تصویر نہ تھی۔ شام تک دوبارہ کال کی، تصویر کا پوچھا۔ فارس وجدان کے قریبی ساتھیوں میں بہت سے لوگ ایسے تھے جن تک اس کی رسائی ممکن تھی، لیکن تصویر کسی کے پاس نہ تھی۔ جو بچے کے عقیقے پر گئے تھے، ان کے پاس بھی نہیں، تصویر لینے کی اجازت نہیں تھی۔ آرزو لب کاٹ کر رہ گئی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ اس طرح کی سختی وہ کیوں کر رہا تھا۔ وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا اس کے بچے کی تصویریں آرزو جہانگیر کے ساتھ جوڑ کر پھیلا دی جائیں۔ ضبط پکڑ کر دوبارہ میسج لکھا۔ کوشش تو کرو، گھر ملنے چلی جاؤ، مجھے بس اس کی ایک جھلک دیکھنی ہے۔ اسے 12 بجے شوٹ پر جانا تھا، 3 بجے اس کا انٹرویو تھا، 6 بجے میٹنگ تھی، اور وہ اپنے سبھی ضروری کام چھوڑ کر بے قراری سے بیٹھی تھی۔ دل چاہ رہا تھا پاکستان پہنچ جائے اور اپنے پوتے سے مل لے۔ نام کیا رکھا ہے؟ زین فارس شیرازی، زیر لب دہرایا۔ نیلنگو جوتوں کی ایک رینڈم تصویر اپنے انسٹاگرام پر شیئر کر کے اس نے اپنی دادی بن جانے کی خبر پوری دنیا کو سنا دی۔ اس کا پوتا زین شیرازی، مبارکباد کے محبت بھرے پیغام وصول ہونے لگے۔ ایسی نوجوان دادی پر سب کو رشک آنے لگا۔ کچھ ہی منٹوں میں تصویر پر کئی ملین لائکس ہو گئے، مگر وہ خوش نہ ہو سکی۔ وجود اندر سے کھوکھلا تھا۔ مبارکباد کے میسج مذاق اڑاتے ہوئے محسوس ہوئے، کچھ بھی اس کے حساب سے نہیں ہو رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ اپنی بڑھتی ہوئی کامیابی پر خوش نہیں ہو پا رہی تھی۔ لائکس کا گراف اس کے لبوں پر مسکراہٹ نہیں لا رہا تھا۔ جو وہ حاصل کرنا چاہتی تھی، اسے حاصل کرنے میں بری طرح سے ناکام ہو رہی تھی۔ میں بچوں کے کپڑوں کے لیے ایک برانڈ لانچ کروں گی، ZF کے نام سے۔ جویریہ حبیب نے گہری سانس لے کر اپنی میم کو دیکھا تھا۔ ان کا فوکس اپنے کام سے ہٹ رہا تھا۔ ان کے خیال میں وہ غیر ضروری معاملات پر زیادہ توجہ دینے لگی تھی۔ وہ اپنے بیٹے فارس وجدان کا ذکر اب زیادہ کرنے لگی تھی۔ وہ اپنی میم کو سمجھا نہیں سکتی تھی، مگر وہ کیا دیکھ سکتی تھی، وہ اپنے مقصد سے بھٹک رہی تھی، اپنے ارادوں کو بدل رہی تھی۔ اچانک سے بدلتا ان کا یہ رویہ اس کی سمجھ سے باہر ہو رہا تھا۔ زین کی پیدائش کے دوسرے ماہ وہ اسلام آباد واپس آ گئے تھے۔ جو دوست پہلے نہیں مل سکے تھے، وہ اب مل رہے تھے۔ جنید بھائی کی فیملی کینیڈا سے واپس کے بعد پہلی فرصت میں ملنے آئی تھی۔ بچوں کو انہوں نے اگلے دن دوپہر میں بھیجا تھا۔ زید، ان کی ننھی بہن زویا اور ان کے چشماٹو کزن نئے مہمان پر جھکے اسے بغور دیکھ رہے تھے۔ ریان بھی پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی بیبی کو دیکھنا چاہ رہا تھا۔
اس کی آنکھیں کیوں بند ہیں؟ سر اٹھائے زید نے جنت سے پوچھا۔ سو رہا ہے اس لیے۔ اتنی دیر سے کیوں سو رہا ہے؟ آپ اس کو جگائیں۔ I want to see his eyes. مجھے اس کی آنکھیں دیکھنی ہیں۔ فارس کی دیکھ لو۔ اس کی نہیں دیکھنی مجھے، بگڑ کر جواب دیا۔ کاؤچ پر نیم دراز موبائل پر کچھ دیکھتا فارس تب کر رہ گیا۔ اپنے بیڈ پر بچوں کے گھیرے میں بیٹھی جنت کمال مشکل مسکراہٹ ضبط کی۔ یہ ان کا بیبی ہے تو ان کی جیسی آنکھیں ہیں۔ یہ آپ کا بھی تو بیبی ہے، آپ کی جیسی آنکھیں کیوں نہیں ہیں؟ زید جیلس ہو گیا۔ بیبی سچ میں پیارا تھا، بہت پیارا تھا۔ اس کے بال گولڈن شیڈ کیوں ہیں؟ زید کا سوال۔ کیونکہ اس کے پاپا کے بھی ایسے تھے جب وہ چھوٹے تھے۔ یہ آپ کا بھی بیبی ہے نا جنا؟ بالکل میرا بیبی ہے۔ پھر یہ ان کے جیسا کیوں ہے؟ جنجلائی ہوئی آواز۔ کیونکہ وہ ان کے پاپا ہیں، جیسے آپ کے بھی پاپا ہیں۔ زید نے بویں سکیٹ کر فارس کو دیکھا۔ فارس کی نگاہیں بھی کاٹ دار تھی۔ دونوں کی دشمنی آج بھی ٹاپ پر تھی۔ بابی بیبی روئے گا؟ سوال زویا نے کیا تھا۔ وہ اتنے چھوٹے سے بیبی بھرپور اسٹڈی کر رہی تھی۔ وہ اس کے گڈے جیسا تھا۔ گڈے سے رونے کی آواز آتی تھی، مگر یہ والا گڈا تو بالکل چپ تھا۔ ہاں، جب بھوک لگی تب روتا بھی ہے۔ انہوں نے زین کی چھوٹی چھوٹی بند انگلیوں کو کھولنے کی کوشش کی، پھر اس کی ننھی سی تھوڑی کو چھوا۔ کین آئی شی از فیٹ؟ کیا میں اس کے پاؤں دیکھ سکتی ہوں؟ اس نے کمبل کا فولڈ کھولتے ہوئے اس کے پاؤں دکھائے۔ چھوٹے چھوٹے سے تھے۔ زویا نے آنکھوں میں اشتیاق لیے پیروں کو چھوا۔ سو کیوٹ۔ پھر کھلکھلائی۔ زین کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس کے پاؤں آپ کے پاؤں جیسے ہیں، ہاتھ بھی۔ فارس کی مخالفت جو کرنی تھی۔ فارس جنجلاہٹ کے عالم میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ چلو تم اب اپنے گھر جاؤ۔ کیوں؟ غصے سے بپھر کر ڈٹ گیا، لڑنے مرنے کو تیار۔ ضبط پکڑ کر جنت کو دیکھا، جس کے لیے ہنسی دبانا مشکل ہو گیا تھا۔ کیا ہے فارس؟ بچہ ہی تو ہے۔ یہ میری فیانسے ہے نا جانی؟ جنا جانی نے ہنستے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تو اس کا شوہر بڑبڑاتا ہوا اٹھ گیا تھا۔ بچے زین کے کپڑے، اس کے چھوٹے چھوٹے کھلونے اور بیبی کارٹ پر لٹکتے کھلونوں کو دیکھ رہے تھے۔ ریان کو زویا سنبھال رہی تھی۔ وہ اسے پیار کر رہی تھی، اسے چاکلیٹ کھلا رہی تھی۔ اللہ اللہ کر کے زین بیدار ہوا تو بچے ایک بار پھر اس پر جھک گئے۔ گنیری پلکوں کے نیچے ہیزل آنکھیں نمایاں ہو رہی تھی۔ اس کی رنگت گلابی سی تھی، چھوٹے چھوٹے سے باریک ہونٹ کھلے ہوئے تھے۔ جمائی لیتے اس نے انگڑائی لی تو زید کو اس سے پیار ہو گیا۔ میں اس سے دوستی کروں گا، میں اس کا بیسٹ بڈی بنوں گا۔ جنا جانی، اس نے ارادہ کر لیا۔ جنت مسکراتے ہوئے اسے سن رہی تھی، اس کی معصومانہ سوالات کا جواب دے رہی تھی۔ بچوں کے ساتھ اس کا وہ دن بہت خوشگوار گزرا تھا۔ ریان شرازی اپنے چھوٹے بھائی کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگا اور بہت زیادہ پیار کرنے والا بڑا بھائی تھا۔ اسے بہت فکر ہوتی تھی جب وہ رونے لگتا تھا یا جب وہ شور کرتے ہوئے بے قابو ہوتا تھا۔ اسے پتہ ہوتا تھا بیبی جب روتا ہے تو اسے فیڈ دینا ہے، گال پر ہونٹ رکھنے ہیں، ہگ کرنا ہے۔ وہ اتنا ہی حساس اور اتنا ہی کیئرنگ تھا۔ جنت اسے دیکھتی ٹوٹ کر پیار آتا۔ گڈ بوائے، بھائی کے پاس بیٹھو، میں فیڈر لے کر آتی ہوں۔ اس رات اس نے کہا اور وہ بھائی کے پاس بیٹھا رہا، کھلونے اٹھا کر دکھاتا رہا، ہاتھ پر پیار، پھر ماتھے پر۔ فارس سامنے ہی صوفے پر لیپ ٹاپ اٹھائے بیٹھا تھا، اپنا کام کر رہا تھا، مگر نظر ریان پر پڑی اور ٹھہر گئی۔ وہ اسے چھوٹے چھوٹے غیر مفہوم سے لفظوں میں جانے کیا کہہ رہا تھا، مگر انداز سے واضح تھا وہ جنت کو کاپی کر رہا تھا۔ وہ جنت کی طرح زین کو پیار کرنا چاہ رہا تھا۔ ماں زین نے رونا شروع کر دیا۔ وہ ایک دم سے بہت پریشان ہو گیا۔ پاپا؟ وہ فوراً اسے متوجہ کیا کہ بیبی رو رہا ہے۔ لیپ ٹاپ رکھ کر اس نے زین کو اٹھا لیا۔ زین روتا ہوا اور ریان کی رونی صورت نہ بنے یہ ناممکن تھا۔ آنکھیں باہر آئیں، چہرہ سرخ ہونے لگا۔ اٹس اوکے، اسے بھوک لگی ہے اس لیے رو رہا ہے، ابھی چپ ہو جائے گا۔ مگر وہ لب پینچے سسکنے لگا۔ جاؤ ماما سے کہو جلدی آئیں۔ بڑی پریشانی سے وہ باہر بھاگ گیا۔ جب تک وہ جنت کی باہوں میں پرسکون ہو کر سو نہیں گیا تب تک وہ بڑی فکر مندی سے بیٹھا رہا تھا۔ اس کے حیران کن، پریشان کن، معصومیت برے تاثرات فارغ وجدان کو عجیب کیفیت میں مبتلا کر گئے۔ ریان آپ پر گیا ہے، اس رات فارس نے بلا تردد مسز شرازی سے کہہ دیا۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ ہنس دی۔ مجھے تو تمہارے جیسا لگتا ہے۔ طریق گواہ ہے میں بہت روڈ تھا۔ یہ مدحت کا نام طریق کب سے ہو گیا؟ وہ مسکرا کر رہ گیا۔ تو آپ کی طرح بہت کیئرنگ اور حساس ہے ممی، تم بھی ایسے ہی ہو۔
انہوں نے کہا۔ وہ آنکھوں میں نرمی لیے انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ آفس سے واپسی کے بعد وہ کپڑے بدل کر جمیلہ داؤد کے کمرے میں آیا اور ریان اپنی دادی کو گود سے نکل کر فارس کی طرف بھاگا تھا۔ زین کو فیڈ کرواتے ہوئے جنت پہ منظر دیکھ کر مسکرائی تھی۔ دیکھ رہی ہیں، جب پاپا سامنے ہوں تو پھر کوئی نظر نہیں آتا۔ مسز شرازی ہنسی فارس اسے اٹھائے بیڈ پر آ بیٹھا تھا۔ اب غور سے اس کی بات سن رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے سے لفظ تھے، ٹوٹے پھوٹے، پیارے پیارے سے۔ ہاتھ سے اشارہ بھی کر رہا تھا۔ بات زین کی تھی۔ وہ بتا رہا تھا اس کا بھائی کتنا رویا تھا، اتنی مشکل سے چپ کروایا ہے، دودھ بھی نہیں لے رہا تھا۔ جنت نے بتایا تو وہ جھک کر زین کی طرف متوجہ ہوا۔ خوب سیر ہو کر وہ اب سو رہا تھا۔ بڑے بڑے گال، گلابی بنچے ہوئے ہاتھ، اوپر اٹھے ہوئے، بہت پرسکون تھا وہ۔ بہت چلاک اور ایکٹیو ہے ماشاءاللہ سے۔ بیچاری جنت ہلکان ہوتی رہتی ہے۔ فارس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ تو گیا کس پر ہے؟ تم پر اور کس پر؟ جنت نے فوراً جواب دیا۔ میں ایسا نہیں تھا۔ اب 4 ماہ کی عمر میں تم کیسے تھے یہ یاد ہے تمہیں؟ جنت تپ گئی۔ لیکن مجھے یہ تو یاد ہے تم کیسی تھی۔ ڈاکٹر مصطفیٰ کہتے تھے میری نواسی بہت ایکٹیو ہے، بہت شرارتی ہے، چلاک ہے، تیز ہے۔ ایک تو اس کی یادداشت، تمہیں کچھ بولتا بھی ہے یا نہیں؟ جنت سرخ ہوئی۔ تم سے متعلق کچھ نہیں بولتا۔ وہ گھور کر رہ گئی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ زین کو سلا رہی تھی جب ریان اپنے قد جتنا بلینکٹ کھینچتا بیڈ سے اتر کر باہر بھاگ گیا۔ ریان بے اختیار آواز دی مگر وہ نہیں رکا۔ کھلکھلاتے ہوئے راہداری میں تیز تیز قدم اٹھاتا بلینکٹ سے الجھ کر گرا، پھر اٹھ کر بلینکٹ کو کونا پکڑا مضبوطی سے اور فارس کے اسٹڈی روم کے ادھ کھلے دروازے کو اندر کو دھکیلا۔ پاپا؟ وہ سامنے ہی کاؤچ پر بیٹھا تھا، سر اٹھا کر فوراً بھاگا آیا۔ چہرہ کھلا ہوا تھا۔ فارس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہاتھ بڑھا کر اسے بازو سے پکڑ کر اٹھا لیا۔ اس کی گود میں بیٹھے اس نے اپنا بلینکٹ سر پہ ڈال لیا۔ چھپنے کی کوشش۔ ریان، وہ آواز دیتی ہوئے اسٹڈی میں آئی تھی۔ وہ اس کی گود میں بلینکٹ میں چھپ کر بیٹھا ہوا الرٹ ہو کر بالکل چپ ہو گیا تھا۔ فارس، کیا تم نے ریان کو دیکھا ہے؟ اس نے بھی یوں ظاہر کیا جیسے وہ اسے نظر نہیں آیا۔ نہیں، میں نے نہیں دیکھا۔ آنکھوں میں چمک ابھری۔ شرارت لیے وہ اپنا گال اپنے پاپا کے سینے پر رکھے خوش ہوا کہ ماما کو نظر نہیں آیا، یعنی اچھے سے چھپا ہوا ہوں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے پیر کس کے ہیں؟ وہ اس کے سامنے ہی جھک گئی۔ بلی کی ہیں، جواب فارس نے دیا تھا۔ ایک بازو میں ریان کو لیے ہوئے تھا، دوسرے ہاتھ میں ٹائپنگ جاری تھی۔ بلی کے پیر اتنے پیارے پیارے؟ اس نے بے اختیار اس کے تلووں کو چھوا تو اس نے فوراً ہی کھلکھلاتے ہوئے اپنے پاؤں اوپر کو کھینچے، جس سے یہ حرکت پیدا کی ہوئی اور ماما کو شک ہو گیا۔ یہ تم نے کیسے اٹھایا ہوا ہے فارس؟ بلی کو؟ جی بالکل، مجھے نہیں لگتا یہ بلی ہے۔ اس نے بلینکٹ کو کھینچ کر ہٹایا اور وہ ایک دم سے مچل کر چیخا۔ پاپا احتجاجاً کہ پکڑا گیا، مدد کرو۔ تم ہمیں ڈسٹرب نہیں کرو پلیز۔ فارس نے اسے بازو میں چھپا لیا۔ تمہارے بلے کو سونے کا وقت ہے۔ اچھا تم جاؤ، ہم آ جائیں گے۔ فارس نے لیپ ٹاپ رکھ دیا۔ اس نے مسکرا کر دونوں کو دیکھا۔ اسٹڈی روم سے چلی گئی۔ ریان نے گردن موڑ کر دیکھا، ماما ہیں یا چلی گئی؟ پھر چمکتی روشن شرارتی آنکھوں کے ساتھ کھلکھلایا۔ ادھ کھلے دروازے سے جنت نے یہ منظر مسکراتے ہوئے دیکھا، پھر سر جھٹک کر چلی گئی۔ وہ اپنے کاروبار کے سلسلے میں امریکہ گیا تو مین ہٹن بیچ پر اپنے گھر میں گزاری جانے والی وہ پہلی رات اسے بہت بھاری محسوس ہوئی۔ رہ کر جنت کا بچوں کا خیال آتا رہا۔ ٹائمنگ کا مسئلہ تھا، جتنی بار کال کی ریان سے بات نہ ہو سکی۔ تیسرے دن اس نے وقت طے کر کے ویڈیو کال کی تو پہلا چہرہ ریان کا ہی نظر آیا۔ ریان دیکھو پاپا۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے نچلے لب تلے اوپر والا لب دبائے بہت ایموشنل سا کھڑا تھا۔ اس نے پاپا کی آواز اتنی دیر بعد سنی۔ وہ اپنے پاپا کے پاس جا بھی نہیں سکتا۔ پاپا موبائل سے باہر بھی نہیں آ سکتے۔ اس کا دکھ بہت بڑا تھا۔ کیا تم ریان کو کینڈی دے سکتی ہو؟ فارس نے اب کے جنت کو مخاطب کیا۔ اسے گود میں لیے موبائل سامنے رکھے مسکراہٹ دبائی۔ اس وقت؟ ہاں اس وقت، ابھی تو ریان کے سونے کا وقت ہے۔ ریان برش بھی تو کرتا ہے۔ فارس نے سائیڈ لی۔ وہ 2 سال کا چوزا ذرا سا حساس ہوا۔ ساری باتیں سمجھ میں آتی تھی، تاثرات بھی۔ پاپا کو اس سے کتنا پیار تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی دو اسے میرے سامنے، اور جو اس کا فیورٹ کلر ہے اسی میں دینا ہوگا۔ تو کون سا فیورٹ کلر ہے ریان کا؟ شخ، فوراً سے جواب آیا۔ اوہ شخ کلر۔
جنت نے بینچ کر اس کا گال چوما۔ فارس کے سامنے ہی کینڈیز سے بڑا باکس کھول کر ریان کے سامنے کیا۔ اس نے سرخ ریپرز والی کینڈی دوسری نکال کر موبائل کی طرف بڑھائی پاپا کو دینے کے لیے۔ اس کی محبت، اس کا انداز، اس کا کھلتا ہوا چہرہ ہر بار فارس کے دل نئے سرے سے جیت لیتا تھا۔ یہ بھی ریان کی ہے۔ دو جنت متعارض ہوئی۔ ایک ریان ابھی کھائے گا، ایک صبح کھا لے گا، ہے نا ریان؟ اس نے اس بات میں سر کو جنبش دی۔ معاملہ طے ہو گیا۔ کچھ دیر تک اس نے اپنے پاپا کو دیکھا، آواز بھی سنی، سر بھی ہلایا، پھر باتیں بھی کی۔ کچھ فارس کی سمجھ میں آئی، کچھ نہیں آئی۔ جنت ٹرانسلیٹر تھی، بتا رہی تھی وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ زیادہ تر روزمرہ کی روٹین میں پیش آنے والے واقعات تھے۔ ایک عدد شکایت جنت کی بھی تھی، جس نے باہر جانے نہیں دیا۔ کچن میں گاش ٹوٹا تھا اور اشکا اس کے ساتھ کھیلتے ہوئے لان میں گر گئی تھی اور اس نے ایش کریم بھی کھائی تھی۔ وہ اس کی سنتا رہا، مسکراتا رہا۔ پھر جنت سے بات ہوئی، جمیلہ داؤد سے بھی۔ مصروفیات زیادہ تھی، سو جلد از جلد اپنا کام مکمل کر کے واپس پاکستان آنا تھا۔ بچوں کے بغیر اب اس کا گزارا ناممکن سا تھا۔ اسی دوران اپنے ضروری معاملات کو دیکھتے اسے اپنی کمپنی کے لیے ایک پروگرام کا حصہ بننا پڑا۔ جس کرسی پر وہ بیٹھا تھا، اس کرسی پر بیٹھ کر اعظم شیرازی کئی بار انٹرویو دے چکا تھا۔ اس کا یہ پہلا تجربہ تھا۔ ذاتی زندگی سے متعلق کوئی سوال نہ تھا۔ تمام کی تمام گفتگو کاروباری نوعیت کی تھی۔ وہ پورے اعتماد اور کانفیڈنس کے ساتھ شیرازی انٹرپرائزز کو ریپرزینٹ کرتا جواب دے رہا تھا۔ اختتام سے پہلے خاتون اینکر نے اعظم شیرازی کی تعریف کرتے اچانک ہی گفتگو کا رخ اس کی نجی زندگی کی جانب موڑ دیا۔ اس کی کامیابیوں کا تمام سہرا کس کے سر جاتا ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ میری ماں۔ اس کا جواب خاتون اینکر کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گیا۔ اسے جیسے یہی الفاظ چاہیے تھے۔ پروگرام کو ریٹنگ چاہیے اور لیڈی اسپرنز کا نام نہ لیا جائے، ایسا کیسے ممکن تھا؟ بڑی اسکرین پر آرزو جہانگیر کا چہرہ نمایاں کر دیا گیا اور فارس وجدان کے تاثرات ایک دم بدل گئے۔ کیا یہ اسکرپٹ شو تھا؟ کیا یہ سوال اور اس کے ممکنہ جوابات پر ایکشن پہلے سے طے تھا؟ شوز کے پروڈیوسر، ڈائریکٹرز اور چینل مالکان جس کے اشاروں پر چلتے ہیں، وہ عورت اپنی مداخلت سے کیسے باز آ سکتی تھی؟ بلا شبہ آرزو جہانگیر ایک بہت ہی کامیاب بزنس وومن ہے۔ حال ہی میں انہوں نے نوجوان نسل کے لیے اسٹارٹ اپ پروگرام لانچ کیا ہے۔ وہ بہت ہی کمال کا ہے۔ ایسی عورت کی اولاد کامیابی کی بلندیوں۔ معذرت کے ساتھ، لیکن آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ اس نے کچھ سختی سے بات کاٹ دی تھی۔ اینکر نے چونک کر اسے دیکھا، اسکرین کی طرف اشارہ کیا۔ میں آپ کی ماں آرزو جہانگیر لیڈی اسپرانسا کی بات کر رہی ہوں، لیکن میں اس نام کی کسی خاتون کو نہیں جانتا۔ اپنے شاندار لگژری فلیٹ میں اسکرین کے سامنے کھڑی آرزو جہانگیر کو ایک جواب سے اپنا وجود دھماکے سے فنا ہوتا محسوس ہوا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا اس کا بیٹا بڑی دنیا کے سامنے ایسے سخت الفاظ استعمال کر کے اس کے ساتھ اپنے ہر رشتے کی نفی کرتا بے وقت کر دے گا۔ میں اپنی ماں کی بات کر رہا ہوں۔ اس کا نام جمیلہ داؤد ہے۔ وہ ایک آرٹسٹ ہیں۔ آج میں جس مقام پر ہوں، اللہ کے بعد ان کی وجہ سے ہوں۔ کامیاب ہوں تو اس لیے کہ انہوں نے میرا ہمیشہ ساتھ دیا۔ آرزو جہانگیر اپنے اپارٹمنٹ میں تھی اور جمیلہ داؤد وجدان ہاؤس میں۔ اسکرین ان کی بھی روشن تھی، پروگرام وہ بھی دیکھ رہی تھی۔ 4 ماہ کے ذہن کو اٹھائے جنت کچن سے باہر آ رہی تھی۔ ریان اس کے ساتھ ہی تھا۔ فیڈر ہاتھ میں پکڑے وہ ذرا چڑچڑا سا روئے جا رہا تھا۔ اسے نیند آ رہی تھی۔ وہ بچوں کو سلانے کے لیے دوسرے کمرے میں جا رہی تھی۔ ارادہ تھا فرصت میں بعد میں پروگرام دیکھ لے گی۔ جمیلہ داؤد کا چہرہ تر ہونے لگا۔ مگر آرزو جہانگیر اب کی بایولوجیکل مدر۔ سوری، میں انہیں نہیں جانتا۔ جواب دے کر مائک اتارتا وہ بریک یا اہتمام کا انتظار کیے بغیر ہی اپنی جگہ سے اٹھ گیا تھا، گویا مزید اس پروگرام کا حصہ بننے کی اب کوئی خواہش نہ رہی ہو۔ اسکرین تاریک ہوئی تو آرزو گرنے کے سے انداز میں صوفے پر بیٹھتی چلی گئی۔ دماغ سن تھا، کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ آرزو جہانگیر کا بیٹا اپنی ماں کو نہیں جانتا، جیسے پوری دنیا جانتی تھی۔ وہ اپنی اولاد کے لیے گمنام تھی۔ اس کے جواب کے کتنے ہی کلپس تھے جو 1 گھنٹے میں شیئر کر دیے گئے تھے، اور کتنے ہی آرٹیکلز تھے جو لکھ دیے گئے تھے۔ ایک طرف وہ تھی بات بے بات اپنے بیٹے کا ذکر کرتی ہوئی، دوسری طرف بیٹا تھا جو اسے اپنی ماں تسلیم کرتا ہی نہیں تھا۔ اس رات آرزو جہانگیر کو لگا وہ اب کبھی بھی فارس کا ذکر میڈیا پر نہیں کر سکے گی۔ وہ اس کے متعلق کسی بھی سوال کا جواب اب کبھی نہیں دے سکے گی۔
اس رات اسے اپنی شکست تسلیم کرنا پڑی تھی، اس رات اسے خاموش ہونا پڑا تھا۔ واش بیسن پر جھک کر فارس نے ٹھنڈے پانی کے کئی چھینٹے مارے تھے۔ لیڈی اسپرانزا کا نام، تصویر، اینکر کا سوال اور اب سوشل میڈیا پر چھڑنے والی بحث اس کے حواسوں پر چھا رہی تھی۔ اضطراری کیفیت میں مبتلا وہ بیسن پر گرفت جمائے کتنی ہی دیر تک جھکا رہا تھا۔ صبح اس کی فلائٹ تھی، وہ آرام کرنا چاہتا تھا مگر نیند آنکھوں سے کونسوں دور ہو رہی تھی۔ جمیلہ داؤد نے کال کی تو اس نے اٹھا لیا۔ تم ٹھیک ہو؟ انہوں نے کچھ فکر مندی سے پوچھا تھا۔ اس نے کہا وہ ٹھیک ہے، تفصیل سے بات بھی کی مگر وہ ٹھیک نہیں تھا۔ سکون جیسے اب گھر پہنچ کر ہی مل سکتا تھا۔ سفر کے دوران بھی وہ بے سکون رہا۔ گھر پہنچتے ہی وہ گاڑی سے اترا تو پہلی نظر اپنی بیوی پر ہی پڑی تھی۔ وہ زین کو اٹھائے سیڑھیوں پر اس کے انتظار میں ہی کھڑی تھی۔ ریان ہاتھ چھڑا کر اس کی جانب بھاگتا، اس کی حرکت بے اختیاری سی تھی۔ پورے 15 دن کے بعد وہ اب اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ریان کو اٹھا لیا۔ اب وہ اپنی بیوی سے مل رہا تھا، اپنے چھوٹے بیٹے زین سے بھی۔ وہ ریان کو نیچے اتارے اس 4 ماہ کے چوزے کو اٹھا چکا تھا جو دھوپ میں آنکھیں چپکاتا اسے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، ذرا سا حیران پریشان کہ چہرہ نیا تھا۔ زین دیکھو پاپا، جنت نے پچکارتے ہوئے کہا۔ زین اس نے بے اختیار اس کا گال چوما۔ 15 دنوں میں وہ بھول بھال بھی گیا کہ کون پاپا کون فارس۔ رونا شروع۔ کیا ہو گیا؟ وہ ہمیشہ کی طرح اس کے رونے پر ریان کو فوراً الرٹ ہوا۔ بڑا بھائی جو تھا وہ اندر گئے تو جنت اسے لاؤنج میں کاٹ پر لٹا دیا۔ ریان یہاں بیٹھو۔ اور وہ بیٹھ گیا یوں جیسے یہ روز کا معمول ہو، جھک کر بھائی کو پیار کرتا ہوا، اس کی بند انگلیوں کو کھول کر کوئی چیز پکڑاتا ہوا، اس کے گال پر پیار کرتا ہوا بڑی ذمہ داری سے۔ وہ کپڑے بدل کر باہر آیا تو یہ منظر دیکھ کر رک گیا۔ ریان کے تاثرات بہت ہی پیارے تھے، سمجھداری کا، ذمہ داری کا تاثر دیتے ہوئے۔ اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا، اب معصوم، آنکھوں میں پیار نظر آ رہا تھا۔ وہ اتنا خوش تھا کہ ہنسے جا رہا تھا۔ گال برے برے سے گلابی ہو رہے تھے، آنکھیں روشن۔ اس کے پاپا گھر آ گئے تھے۔ سارا وقت وہ اس کی گود میں چڑھا رہا، کاریں کھلونے اٹھا اٹھا کر دکھاتا رہا۔ اس کی پیاری پیاری باتیں تھیں، سوال تھے۔ جنت انہیں دیکھتی مسکراتی رہی۔ تمہارے جانے کے بعد اسے بہت تیز بخار ہو گیا تھا۔ شام میں وہ اسے سینے پر سلائے ہوئے تھا جب جنت نے کہا۔ وہ زین کو بیبی کارٹ میں لٹا کر ابھی اس کے پاس آئی تھی۔ یقیناً تمہیں مس کر رہا تھا۔ بتایا کیوں نہیں؟ آنٹی نے منع کر دیا تھا، کام کی ٹینشن کم تھی، اس کی بھی فکر میں ڈال دیتے۔ وہ ریان کی پشت پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا، بے اختیار گرفت مضبوط کر لی۔ تم نے تو مس نہیں کیا؟ اب اس نے جنت سے پوچھا تھا۔ بالکل بھی نہیں، بازو موڑ کر سر کے نیچے رکھے آہستگی سے بولی تو وہ مسکراہٹ دبا گیا۔ بار بار کال اور میسج تو بہت کرتے رہے تھے نا؟ مجھ سے زیادہ کالز اور میسج اس بار تم نے کیے ہیں، اس نے جتا دیا۔ مجھے تو ریان سے بات کرنا تھی، بہانہ تیار تھا۔ عجیب بات ہے کہ ہر بار صرف مجھ سے ہی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں شرارت آ گئی، وہ مسکرا کر رہ گیا۔ ڈائننگ ہال میں ملازم نے فارس کی طرف جھک کر رینا زبیر کی آمد کی اطلاع پہنچائی تو ہر طرف ایک سناٹا چھا گیا۔ چھوڑیوں کانٹوں کی حرکت تھم گئی۔ فارس نے نظر اٹھا کر جمیلہ داؤد کو دیکھا، ان کی آنکھوں سے پریشانی جھلکنے لگی تھی۔ جنت نے بے اختیار فارس کو دیکھا۔ ریان اس کی برابر والی کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا رہی تھی۔ اسے اندر آنے دو۔ فارس کا جواب جنت کمال کی دھڑکن تیز کر گیا۔ جمیلہ داؤد نے بھی کچھ متوحش نگاہوں سے فارس کو دیکھا۔ ملازم حکم دیتا، وہ نپکن سے ہاتھ صاف کرتا، ڈائننگ ٹیبل چھوڑ کر اٹھ گیا تھا۔ آپ کھانا کھائیے ممی، میں ابھی آتا ہوں۔ جمیلہ داؤد کے تاثرات بدل گئے تھے، وہ ایک دم سے بہت پریشان اور فکر مند نظر آنے لگی تھی۔ جنت ان کے پہلو میں بیٹھی گلاس میں پانی ڈال کر دیا، پھر اٹھ کر راہداری میں آ کھڑی ہوئی۔ جمیلہ داؤد نے اپنے پوتے کو خود سے لگا لیا تھا۔ ادینہ ریان کی ماں تھی، وہ بچے کو یہاں سے لے جانے کا پورا حق رکھتی تھی۔ وہ حماد کی نشانی کو ایسے انہیں کھو سکتی تھی۔ جانے کیا ہونے والا تھا؟ کہاں ہے میرا بیٹا؟